بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شعبدے مجھے بھی پسند ہیں۔ مارٹن کی ہنسی رک جانے پر میں نے خشک لہجے میں کہا، اور مجھے اعتراف ہے کہ تم ایک اچھے شعبدے باز ہو، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ وہ میرے براہ راست سوال پر چونک پڑا۔ شاید اسے مجھ سے ایسی بے خوفی کی امید نہیں رہی تھی۔ مطلب صاف ظاہر ہے، ویرا بہترین ملازمین کی کفالت کرتی ہے۔ تم نے اس کی کچھ نگفتہ مصروفیات کا بھی ذکر کیا تھا جن سے تم چشم پوشی اختیار کیے رہتے ہو سکتا ہے کہ اسی سلسلے میں اس کے کچھ مخالفین بھی رہے ہوں۔ تو تمہارا تعلق ان دونوں میں سے کس فریق سے ہے؟ اس کے چوڑے چکلے چہرے پر سنجیدگی بکھر گئی۔ زیادہ قیاس آرائیوں سے کام نہ لو، ایسی کوئی صورت میرے علم میں نہیں ہے۔ ویرا کی نگفتہ مصروفیات سے میرا اشارہ اس کی رنگین مزاجی سے تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تمہیں کسی جائے پناہ کی تلاش ہے؟ آدمی کا دامن صاف ہو تو شہر میں سینکڑوں ہوٹل موجود ہیں، مگر تم نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم قانون یا اپنے کچھ دشمنوں سے چھپتے پھر رہے ہو۔ دونوں میں سے جو بھی صورت ہو، اس سے تمہاری مشکوک حرکات کی نشاندہی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تم میرے بارے میں اپنے ماحول کے مطابق احمقانہ باتیں سوچ رہے ہو۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ شہر میں میرے بہتیرے ٹھکانے ہیں، مگر میں لا ابالی آدمی ہوں۔ ویرا کی خواہش تھی کہ میں کسی ایسی جگہ قیام کروں جہاں سے اس کی دسترس میں رہوں۔ وہ کھلے بندوں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی۔ مذاق میں شروع ہونے والی نوک جھونک بہت جلد خطرناک رخ اختیار کر گئی تھی، لہذا میں نے محتاط رویہ اختیار کر لیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں یہاں سے جا رہا تھا تو کسی فٹ پاتھ پر ہرگز قیام نہ کرتا۔ اس کو بھی بھول جاؤ تو میری گاڑی خود ایک چلتا پھرتا ٹھکانہ ہے، جہاں چاہو کھڑی کر لو۔ اس کی نشستیں دو آدمیوں کے سونے کے لیے کافی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس حد تک بات بڑھ جانے کے بعد میرا یہاں ٹھہرنا مناسب نہ ہوگا۔ تم نے بلا وجہ اپنی ایک گولی ضائع کی۔ بہتر یہی ہے کہ اب بھی مجھے واپس جانے دو۔ جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا ہے، وہ فیصلہ کن اور پر اعتماد لہجے میں بولا۔ نہ مجھے کسی بات کا ملال ہے، نہ تمہیں افسوس ہونا چاہیے۔ میرے گھر آئے ہوئے مہمان واپس نہیں جاتے، تم یہیں ٹھہرو گے۔ مجھے افسوس کسی بات کا نہیں ہے، مگر میں الجھ گیا ہوں۔ میں نے ٹٹولنے والی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ، میں تمہاری الجھن دور کر دوں گا۔ وہ کرسی میں پہلو بدلتے ہوئے بولا، الجھن کا محور ہی تمہاری ذات ہے۔ پھاٹک سے اس کرسی تک برقی اور الیکٹرانک شعبدے نظر آ رہے ہیں، گھر میں نہ جانے اور کیا کچھ بکھرا ہوا ہو۔ پھر کرسی میں پوشیدہ برود برسانے والی نالیاں بھی کم عجیب نہیں ہیں۔ ویرا نے تمہیں بیمار قرار دیا تھا۔ تم صحت مند مگر معذور نظر آتے ہو، لیکن صحت مند کہلانے پر مصر ہو۔ یہ دیکھو۔ وہ اچانک کرسی کے پائیدان پر تن کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے میری بات کاٹتے ہوئے بولا، کون کہتا ہے کہ میں معذور ہوں؟ اگر تم نہ معذور ہو نہ بیمار ہو تو میرا خیال ہے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ میں نے اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ فضول بحث مت کرو، میں ویرا کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے فون پر مجھ سے بات کی ہے اور تم دونوں کی آمد کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد تمہیں یہ شبہ کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا کہ تم غلط جگہ پر آ گئے ہو۔ بس میری افتاد طبع نے تم کو کچھ حیران ضرور کر دیا ہے۔ اس چار دیواری میں مجھے اپنی آزادیاں بھی سلب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ میرے قیاس پر جتنا اصرار کر رہا تھا، میں اسی قدر مزاحمت کیے جا رہا تھا۔ میں اس حکمت عملی کے ذریعے اپنے شبہات کی توثیق یا تردید کرنا چاہ رہا تھا، جو بادی النظر میں بہت وزنی اور ناقابل تردید محسوس ہو رہے تھے۔ وہم ہے تمہارا، تم یہاں ایک معزز مہمان کی طرح پوری آزادی کے ساتھ رہ سکو گے، اور اگر میں باہر جانا چاہوں؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ایک لہجے کے لیے اس کے چہرے پر تفکر کے آثار نظر آئے۔ پھر وہ بولا، باہر بھی جا سکو گے، مگر تمہارے علم میں لائے بغیر نہیں۔ میں نے اسی لہجے میں کہا، کیونکہ پھاٹک کھولنے اور بند کرنے کا ریموٹ کنٹرول تم اپنے ساتھ کرسی پر لیے پھرتے ہو، اور آہنی پھاٹک میں کرنٹ دوڑتا رہتا ہے۔ پہلی بات درست ہے کہ کنٹرول
کنٹرول میرے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ میں اس وسیع و عریض مکان میں تنہا رہتا ہوں، اپنے سارے کام بھی خود سر انجام دیتا ہوں۔ البتہ پھاٹک میں کرنٹ والی بات سراسر مبالغے پر مبنی ہے۔ جو کچھ بھی ہو، میں تو تمہاری کہی ہوئی بات دہرا رہا ہوں۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، وہ مذاق تھا، تم خود غور کرو، ایسا ہوتا تو اب تک نہ جانے کتنے راہگیر اور آوارہ جانور بے خبری میں پھاٹک سے برقی جھٹکے کھا کر مر گئے ہوتے۔ گفتگو سے اس کے تیور ظاہر ہو گئے تھے۔ ہم وہاں اپنی مرضی سے پہنچے تھے، لیکن اب وہ ہمیں اپنے پاس روکے رکھنے پر اڑا ہوا تھا، اور یہ بات میرے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھی۔ بہرحال میں نے فوری طور پر بات بڑھانے کی بجائے وہیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوپہر میں ویرا کا فون آنے کے بعد ہی میں کوئی نئی حکمت عملی وضع کر سکتا تھا۔ مارٹن وہیل چیئر پر ہمیں کمرے دکھانے اندر لے گیا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ بات چبھ رہی تھی کہ جب وہ صحت مندی کا دعوے دار تھا تو وہیل چیئر کو کیوں جان سے لگائے پھر رہا تھا۔ اس کے علاوہ پورے گھر کا فرش بالکل مستہ تھا، اور فرشی قالینوں کے روئیں پر جا بجا وہیل چیئر کے ٹائروں کے نشانات نظر آ رہے تھے، جو اس کے بیان کی نفی کر رہے تھے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دن رات اسی کرسی پر سوار رہتا ہو، مگر میں نے وہ متنازع سوال دوبارہ نہیں چھیڑا۔ اندر تمام رہائشی سہولتوں سے آراستہ 5 خوابگاہیں خالی تھیں۔ اس کے اصرار پر ہم نے ایک دوسرے سے متصل اور باتھ روم کے ذریعے اندر ایک دوسرے سے ملے ہوئے 2 الگ الگ کمرے منتخب کر لیے۔ کمروں کے بعد ہمیں باورچی خانے کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے واضح کر دیا کہ وہ ملازم رکھنے کا عادی نہیں تھا، لہذا ہمیں اپنی تمام کام خود ہی سر انجام دینے تھے، جس میں اس سے کسی بھی وقت مدد لی جا سکتی تھی۔ اس کے فریج میں پھل اور سبزیوں سے دودھ دہی تک خورد و نوش کا سارا سامان بھرا ہوا تھا۔ ڈیپ فریزر میں یخ بستہ گوشت کی وافر مقدار موجود تھی، مگر کچن میں جو چیز قابل توجہ تھی وہ کچن کا کاؤنٹر اور چولہوں کی بلندی تھی، جو عام باورچی خانوں سے خاصی کم تھی، اور وہاں کھڑے ہو کر کام کرنا دشوار نظر آتا تھا۔ البتہ وہیل چیئر پر بیٹھے ہوئے شخص کے لیے وہ بلندی بہت موزوں تھی۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ ان واضح علامات کے باوجود مارٹن صحت مندی کے دعوے پر کیوں بضد تھا۔ سلطان اس بارے میں مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے بے چین تھا، جبکہ میں اسے ٹالے رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ مارٹن نے جو طرز زندگی اپنایا ہوا تھا، اس میں یہ گنجائش بھی ضرور رکھی ہوگی کہ وہ اپنی کرسی سے اترے بغیر اس گھر میں بولا جانے والا ہر لفظ سن سکے۔ اس کے جاتے ہی ہم دونوں اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ میں تکان سے بے حال ہو رہا تھا، لہذا سیدھا بستر پر جا گرا، مگر چند منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ باتھ روم کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے بادل نخواستہ بستر چھوڑ کر مشترکہ باتھ روم کے دروازے سے بیرونی بلٹ سرکایا تو سلطان شاہ میرے کمرے میں آ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری تو عقل کام نہیں کر رہی۔ اس نے میرے کمرے میں گھستے ہی بوکھلائی ہوئی دھیمی آواز میں کہا، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ہم آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئے ہوں۔ ذہن پر زور نہ دو، میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، ہمارے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں ویرا نے یہاں بھیجا ہے، مگر یہ آدمی میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کی حرکتیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ میں اس کا ٹائپ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، بے ضرر سا خبتی آدمی ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کون سا خبت ہوا کہ صحت مند ہوتے ہوئے بھی معذور بنا پھرتا ہے؟ وہ شاید دوسروں کو متحیر کر دینے کے خبت میں مبتلا ہے۔ خبتی لوگ تو اکثر و بیشتر اس سے بھی گئی گزری حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تمہارا تجربہ ہوگا، میرے لیے تو نئی بات ہے۔ میں اسی لیے اس کو اشتعال دلا رہا تھا کہ اس کی اصلیت کا اندازہ لگا سکوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس فکر میں دبلا ہونے کے بجائے فی الحال لمبی تان کر سونا چاہیے۔ بہتر ہے تو پھر آرام کرو۔ وہ پزمردہ لہجے میں یہ کہتا ہوا باتھ روم کی طرف مڑ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کسی وجہ سے کھل کر بات کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ پچھلے 2 دن کی تھکا دینے والی جان گسل بھاگ دوڑ کے بعد آرام دہ بستر میسر ہوا تو میں ذرا سی دیر میں ہی ایسا گدے گھوڑے بیچ کر سویا کہ پھر جھنجھوڑ کر جگائے جانے پر ہی بیدار ہوا۔ آنکھیں کھولنے سے پہلے حواس بیدار ہوئے تھے اور میں نے اپنے جسم پر کسی کے مضبوط ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ آنکھیں کھولی تو مارٹن اپنی وہیل چیئر پر براجمان میرے بستر کے قریب موجود تھا اور اس کے چہرے پر نرماہٹ نظر آ رہی تھی۔ اٹھو، ویرا کا فون ہے، مجھے بیدار ہوتے دیکھ کر اس نے کہا۔ انسٹرومنٹ ڈرائنگ روم میں
ہے وہ لائن پر ہے۔ میں نے بستر سے اتر کر ڈرائنگ روم کی طرف تقریباً دوڑ ہی لگا دی۔ کیا سو گئے تھے؟ میری آواز سنتے ہی ویرا کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ شاید وہ کافی دیر سے لائن ہولڈ کیے ہوئے تھی، اب بھی نہ سوتا تو لعنت تھی مجھ پر۔ میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا، لیکن تم تو دوپہر میں فون کرنے والی تھی اور اب شام کے 5 بج رہے ہیں۔ سارا پروگرام گڑبڑ ہو گیا ہے۔ کلک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ انسٹرومنٹ پر ویرا کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی۔ شاید مارٹن نے گفتگو سننے کے لیے کسی دوسرے کمرے میں ریسیور اٹھا لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ چند دن کے لیے مجھے یہاں رکنا ہوگا، باہر سے کوئی بڑا آ رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ تاخیر میرے لیے اذیت ناک ہوگی، میں نے احتجاج امیز لہجے میں کہا۔ یہ آنا جانا تو ہوتا ہی رہے گا، ہمارے پروگرام میں تبدیلی نہ ہونا چاہیے، مگر اب تو یہ ہو ہی گئی ہے۔ اس کا پس منظر اتنا سنگین ہے کہ میں ملنے والے پیغام کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اس دوران میں تم اپنی تیاریاں مکمل کر لو، میری تیاری میں کوئی وقت نہیں لگے گا، میں نے احتجاج امیز لہجے میں کہا۔ تم مجھے دن بتاؤ، بتا دوں گی۔ یہ سناؤ کہ مارٹن کے پاس کوئی تکلیف تو نہیں ہے تم کو؟ ہوتے ہوتے رہ گئی، اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا اس سے بھی الجھ پڑے تھے؟ وہ مجھے معروف کرنے کے چکر میں تھا۔ اگر وہ اپنے شعبدوں سمیت کسی سرکس میں ملازمت کرتا تو تماشائیوں سے بے پناہ داد و تحسین وصول کرتا، لیکن بدقسمتی سے وہ صاحب حیثیت ہے اور اپنے مہمانوں پر شعبدے آزماتا ہے۔ ابتدا میں ذرا نوک جھونک ہوئی تھی، اب خیریت ہے، لیکن تم نے تاخیر کی خبر سنا کر سارا موڈ غارت کر دیا ہے۔ مجبوری ہے، میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اپنے مالی مسائل پر بھی بات کرنا ہے، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ اس کی فکر نہ کرو، 1 لاکھ تک جو رقم چاہو مل جائے گی، مگر ملاقات پھر بھی ضروری ہے، میں نے اصرار کیا۔ مجھے گفتگو میں یہ احتیاط رکھنا تھی کہ مارٹن جو گفتگو سن رہا تھا کسی نقطے کی بنا پر میرے ذہن میں موجود خدشوں سے آگاہ نہ ہو سکے۔ میں کسی وقت اسی طرف چلی آؤں گی۔ مارٹن کو وہم ہو گیا ہے کہ میں اپنے دشمنوں یا قانون سے چھپتا پھر رہا ہوں، تم بھی ملنے ادھر آ گئی تو اس کے شبہات کو تقویت ملے گی۔ باہر کوئی پروگرام کیوں نہیں رکھ لیتی، میں نے نپے تلے الفاظ میں کہا۔ ویرا بہت ہوشیار عورت تھی، فوراً ہی بانپ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نقطے پر ذرا بھی بحث کیے بغیر فوراً ہی باہر ملاقات پر آمادہ ہو گئی۔ پھر 8 بجے اولڈ کلفٹن کی پارکنگ لاٹ میں ملو، میں پہنچ جاؤں گی۔ مزید چند رسمی باتیں کر کے اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو راہداری میں مارٹن سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ کیا باتیں کر رہے ویرا سے؟ مجھے دیکھتے اس نے خوش دلی کے ساتھ سوال کیا۔ وہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں تمہارا مہمان ضرور ہوں، لیکن تمہیں اپنی نجی مصروفیات میں اس حد تک دخیل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ ہم برا مان گئے، وہ بونڈے سے انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ میرا تو خیال تھا کہ ویرا سے پیار محبت کی باتوں کے بعد تمہارا موڈ خوشگوار ہو گیا ہوگا، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے لڑ کر آئے ہو۔ ہم دونوں باہر جا رہے ہیں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ ویرا سے باہر ملاقات کا پروگرام ہے، واپسی دیر سے ہوگی۔ کن دونوں کی بات کر رہے ہو؟ تم تو جا ہی نہیں سکتے، اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب؟ میں تیزی کے ساتھ اس کی طرف پلٹ پڑا۔ کیا پھر کوئی مذاق سوچا ہے؟ مذاق نہیں، اس بار حقیقت ہے، وہ ڈٹائی کے ساتھ بولا۔ تم نہیں جا سکو گے، ہو سکے تو روک کر دکھا دینا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے جو تمہیں روکوں گا، گاڑی تمہارا دوست لے گیا ہے، اب تم پیدل تو جانے سے رہے۔ یہ کہہ کر وہ دیوانہ وار ہنسنے لگا اور میں خفت امیز انداز میں اسے گھور کر رہ گیا۔ سلطان شاہ کی واپسی تک انتظار ضروری تھا، لہذا میں نے وقت گزاری کے لیے مارٹن کو اپنے کمرے میں چلنے کی دعوت دی، جو اس نے خوشگوار حیرت کے ساتھ قبول کر لی۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر میں غسل خانے میں جا گھسا اور چند منٹ بعد تازہ دم ہو کر باہر آیا تو مارٹن میز پر وہسکی کی بوتل، آئس پاٹ اور 2 گلاس سجائے میرا منتظر تھا۔ میں اس کی مکاری پر دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا، شاید وہ مجھے نشے میں مدہوش کر کے میرے زبان کھلوانے کے فراق میں تھا۔ میری یہاں آمد کے بعد تم نے پہلی بار کوئی ڈنگ کا کام کیا ہے، میں نے میز پر سجی ہوئی اشیاء پر پسندیدگی کی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس وقت 1-2 گلاس بڑا لطف دیں گے، یعنی بڑے سے ابتدا کرو گے؟ اس نے بوتل کھولتے ہوئے استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہ، میں نے بوکھلا کر کہا، میں شوقیہ پیتا ہوں، عادی نہیں ہوں، زیادہ پی لوں تو سب کچھ الٹ جاتا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے دونوں گلاسوں میں انڈیلنے لگا اور میں اس کے مقابل جم گیا۔ محتاط رہنے کی اداکاری کرتے ہوئے اس نے میرے پہلے
پہلے ہی گلاس میں مقدار زیادہ رکھی، وہ اپنی دانست میں میرے لیے جال تیار کر رہا تھا اور میں دل ہی دل میں اس کی نادانی پر ہنس رہا تھا کہ وہ مجھ پر بلا وجہ اپنا وقت اور پیسہ برباد کر رہا تھا۔ بوتل خالی ہوتی رہی، سیال میدے میں اتر کر کھوپڑی پر سوار ہوتا رہا۔ پھر جلد ہی مارٹن کی آنکھوں میں خمار کے سرخ ڈورے تیرنے لگے اور وہ اپنی وہیل چیئر پر بیٹھے بیٹھے دائیں بائیں جھولنے لگا، مگر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ خود بھی بلا نوش تھا اور محض مجھے دکھانے کے لیے نشے میں ہونے کی اداکاری کر رہا تھا تاکہ اسے چوپٹ دیکھ کر میں کھل کر پینے لگوں اور جب ذہنی اعتبار سے نکارا ہو کر رہ جاؤں تو وہ مجھ پر سوچے سمجھے انداز میں جرا شروع کر دے۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ وہ اداکاری کر رہا تھا تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ اگلے گلاس کا آغاز کرتے ہی میں نے اردو شاعری پر مشق ستم شروع کر دی اور اسی حوالے سے اتنی تیزی کے ساتھ اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش شروع کر دی کہ وہ بوکھلا کر اپنی وہیل چیئر کو مجھ سے دور ہٹا لے گیا۔ ہاں ہاں، تم مجھ سے ڈر رہے ہو انکل مارٹن، میں نے کہا لگا کر فضا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ انکل کہا تو میں جان سے مار دوں گا، وہ مجھے گھورتے ہوئے غسیلی آواز میں گرایا۔ ابھی میں اتنا عمر رسیدہ نہیں ہوا ہوں کہ تم جیسے پوری عمر کے نوجوان مجھے انکل سمجھنے لگیں۔ عمر نہیں، میں تو تمہاری معذوری کی وجہ سے ہمدردی میں تمہیں انکل سمجھتا ہوں، میں نے بہکی ہوئی آواز میں کہا۔ شٹ اپ، نو انکل بزنس، وہ اس بار آسودہ لہجے میں گرایا تھا، جیسے اسے اطمینان ہو گیا ہو کہ میں اب واقعی نشے کی جونک میں بہک چلا تھا۔ تم مجھے مارٹن، صرف مارٹن کہو گے، مجھے تم لنگڑے معلوم ہوتے ہو، صرف مارٹن، میں نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر لہجہ بھر کے لیے حیرت کے آثار نظر آئے، پھر وہ بولا، تم بکواس کرتے ہو، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم کرسی سے ایک جھٹکے سے اٹھے تھے اور پھر چلے بغیر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ تم لنگڑے ہو، ورنہ مجھے ابھی چل کر دکھاؤ، میں نے فضا میں ہاتھ لہراتے ہوئے پرسرور لہجے میں کہا۔ فرض کرو کہ میں لنگڑا ہوں تو اس سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے خشک لہجے میں سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، لنگڑا ہونے یا نہ ہونے سے تمہاری صحت ہی کا تعلق ہے، بس یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہیل چیئر تمہارا شوق نہیں مجبوری ہے، اور ویرا تمہاری مجبوری؟ اس نے تجسس امیز لہجے میں سوال کیا۔ فی الحال تو ہے، میں نے افسردہ لہجے میں اعتراف کیا۔ بے مہر بھی ہے اور بے وفا بھی، مگر پھر بھی اسے اپنا کہنے کو دل چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دن ساتھ گزارنے کے بعد اس کی خرابیاں بھی نظر آنے لگیں۔ تم اس کے لیے کیا کام کرتے ہو؟ میں ہذیانی انداز میں ہنسا۔ عاشق عشق کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ پھر اس کی طرف جھک کر رازدارانہ لہجے میں بولا، ویسے وہ مجھے بھی پراسرار نظر آتی ہے، اب یہی دیکھ لو کہ کئی دن سے لاپتہ تھی، آج ملی تو مجھے تمہارے یہاں قیام کرنے کا مشورہ دے بیٹھی۔ اس کا خیال ہے کہ اس کا کوئی دشمن خود اس کی اور اس کے دوستوں کی طاق میں ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ روا روی میں اپنے تجسس کو لفظوں میں ڈال بیٹھا۔ رانا عابد علی، میں نے جھوم کر کہا، لیکن سچ پوچھو تو بمرے کا کوئی نام نہیں ہوتا، وہ نت نئے رسیلے پھولوں کی تلاش میں بے کراں فضاؤں میں آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے، پھر کوئی نرم و نازک سا پھول اسے اپنی پھیلی ہوئی پتیوں میں پناہ دیتا ہے اور وہ اس پھول کا روپ اجاڑ کر پھر آگے پرواز کر جاتا ہے۔ چاہو تو مجھے رانا بمرا بھی کہہ سکتے ہو۔ کرتے کیا ہو؟ آوارہ گردی، اور آوارہ گردی اس کے سوا کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ وہ ڈٹائی کے ساتھ میرے پیٹ میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ میری اور ویرا کی گفتگو سن چکا تھا، لہذا میں نے فی البدی ایک کہانی تراش لی۔ اپنی محبوباؤں سے جیب خرچ وصول کرتا ہوں، میں نے فخریہ لہجے میں کہا۔ آج میری مفلسی کا اشارہ پاتے ہی ویرا نے 1,00,000 روپے کی پیشکش کی ہے۔ اگر تم لنگڑے نہ ہوتے تو تم بھی خاصا کما سکتے تھے، یعنی تمہیں ویرا سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ جب تک اس سے دل نہیں بھر جاتا، میری پوری ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہیں۔ میں کسی بہکے ہوئے شرابی کی طرح رو میں آ کر اس کے سوالات کے جوابات بے تکان انداز میں دیے جا رہا تھا۔ اگر کوئی ویرا کے عوض 2,00,000 کی پیشکش کرے، اتنا تو وہ بھی دے سکتی ہے، اسی سے سودے بازی کر لوں گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اور 4,00,000 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم مجھے اس کے خلاف اکسا رہے ہو انکل مارٹن، میں نے ادھ کھلی مخمور نگاہوں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟
تمہارا؟ کچھ بھی نہیں، وہ بے تکلفانہ انداز میں ہنسا، بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہاری نگاہوں میں ویرا کی کتنی قیمت ہے۔ 4 لاکھ سے یقیناً کم ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں اونچی آواز میں بڑبڑایا کہ وہ بھی سن لے، پھر اس سے مخاطب ہو کر بولا، کیا اس شہر میں کوئی ایسا بھی سر پھرا ہے جو اس کے 4 لاکھ دے سکے؟ میں نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ کام کی بات شروع ہو جانے کے بعد اس نے انکل کے خطاب پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہے نہیں، مگر تم چاہو تو پیدا کیا جا سکتا ہے، وہ مکاری پر اتر آیا۔ 4 لاکھ، میں پھر بڑبڑایا جیسے وہ رقم میرے منتشر ہوتے ہوئے اعصاب پر سوار ہو گئی ہو۔ قسمت کی دیوی دروازے پر دستک دے رہی ہے، میں نے اسے لوٹا دیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے روٹھ جائے۔ کیا حساب لگا رہے ہو؟ مجھ سے کھل کر بات کرو، اس نے کسیلے لہجے میں کہا۔ میں نے یوں الجھے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا جیسے میرے دل و دماغ میں زبردست کشمکش جاری ہو، پھر اس اداکاری کا بھرپور تاثر دینے کے لیے میں نے بوتل سے گلاس میں اس طرح وہسکی انڈیلی کے خاصی بہ کر قالین پر آ رہی، مگر مارٹن نے میری مدد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ دلچسپی کے ساتھ میرا جائزہ لے رہا تھا۔ آئس پاٹ سے یک پانی گلاس میں لبریز کر کے میں نے بے تابانہ انداز میں ایک لمبا گھونٹ لیا، پھر لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ مارٹن میری طرف نگراں تھا، مگر میں اس کے اعصاب کو تھکا کر یہ معلوم کرنے کا تہیہ کر چکا تھا کہ اسے ویرا کے خلاف برگلانے والا کون تھا۔ ویرا ابھی تک اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر رہی تھی، اسے وہ واحد شخص قرار دے رہی تھی جس نے ویرا کی جنسی کشش سے کبھی کوئی منفی اثر نہیں لیا تھا، مگر وہ شخص اب ویرا کی بیخ کنی پر تلا ہوا تھا، اور اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ اس وقت میں ویرا کے جان نثار ساتھیوں میں سے تھا تو شاید وہ میری زندگی بھی اجیرن کر سکتا تھا۔ میں تمہارے بولنے کا منتظر ہوں۔ مارٹن نے خاموشی کے طویل وقفے پر مضطرب ہو کر مجھے ٹوکا۔ کیا بولوں؟ میں نے کسی احمق کی طرح منہ پھاڑ کر سوال کیا۔ ہم 4 لاکھ کی بات کر رہے تھے، اس نے مجھے یاد دلایا۔ یہ رقم کون دے گا؟ میں دوں گا، وہ جلدی سے بولا۔ آج رات اولڈ کلفٹن جانے کی بجائے اسے یہاں بلا لو، آگے میں خود سنبھال لوں گا۔ اس کے یہاں آتے ہی تمہاری رقم پکی ہو جائے گی۔ تم، میں نے تحقیر امیز لہجے میں کہا، تم میں وہ پردے ہی نہیں ہے کہ تم کسی عورت کے لیے 4 روپے بھی خرچ کر سکو۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ تم مجھے 4 دو گے تو اس سے یقیناً 8-10 لاکھ ضرور وصول کرو گے۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گرایا۔ یہ سودا میرے اور تمہارے درمیان ہے، اس سے آگے میں جانوں اور میرا کام جانے، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہ ہونا چاہیے۔ ویرا تو تمہاری منظور نظر ہے، 4 لاکھ بھی کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اسے ایک فون کر دو، خود ہی دوڑی ہوئی چلی آئے گی۔ اس میں میری دلالی کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو بیک وقت اس کے دشمن بھی ہو اور مسیحا بھی۔ مسیحا بن کر اسے بلاؤ اور پھر دشمن بن کر پوری قوت سے ٹوٹ پڑو، کانوں کان کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے گا۔ میرے بلانے پر وہ بھڑک جائے گی، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ وہ جب آئی اپنی مرضی سے ہی آئی۔ وہ بہت باخبر رہتی ہے، اندر کے حالات اس سے پوشیدہ نہ ہوں گے۔ کون سے اندر کے حالات؟ تم تو مجھے حیرت سے مارے ڈال رہے ہو انکل، کہیں تم دونوں ہی بدماشوں کی کسی ٹولی میں تو شامل نہیں ہو جو اب گروہوں میں بٹ گئے ہو؟ میں نے بہہ کے لہجے میں کہا، مگر میں کن اکھیوں سے مارٹن کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے آخری الفاظ پر وہ بہت زیادہ مضطرب ہو گیا تھا، شاید اسے اپنے آخری غیر محتاط فکروں پر افسوس بھی ہوا ہو، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اندر کے حالات کے حوالے سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ مارٹن بھی تنظیم ہی کی صفوں کا آدمی تھا اور شاید براہ راست کسی مقامی بڑے کو جواب دے رہا ہوگا۔ جب ہی ویرا اس کے اصل رول سے بے خبر تھی، پھر یہ بھی ممکن تھا کہ مارٹن دیدہ و دانستہ ویرا سے جا ٹکرایا ہو اور اپنی بے غرضی کے مظاہرے سے اس کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ کسی اور کے لیے ویرا کے خلاف سرگرم عمل تھا۔ اور اب حالات اس موڑ پر آ گئے تھے کہ ویرا کے اس دشمن نے دور دور سے چھیڑ چھاڑ کے بجائے مارٹن کو کھلی پیش قدمی کا سگنل دے دیا۔ اب یہ میری بدقسمتی تھی کہ اس نازک صورتحال میں سلطان شاہ سمیت پناہ لینے کے لیے مارٹن
مارٹن کے پاس جا پہنچا اور اس نے مجھے چارہ بنا کر ویرا پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رہی 4 لاکھ کی بات تو اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ ویرا نے مارٹن پر اپنے تمام تر اعتماد کے باوجود اسے میری اصلیت سے آگاہ نہیں کیا تھا، ورنہ وہ میرے لہو کا بھی پیاسا ہو جاتا اور شاید اس کی وہیل چیئر میں پوشیدہ گن سے نکلی ہوئی بے آواز گولی دیوار کے بجائے میرے دل ہی میں اتری ہوتی۔ لیکن مارٹن کی اس لا علمی کے باوجود صورتحال میرے حق میں نہیں تھی۔ اگر وہ سب تنظیم کے اندر جنم لینے والی پیشہ ورانہ رکاوٹوں کا شاخسانہ تھا تو یہ بات طے تھی کہ مارٹن اپنی دانست میں مجھے ویرا کے لیے چارہ بنا کر مقصد حاصل ہوتے ہی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ رازداری تنظیم کے بنیادی اصولوں میں اولین اہمیت کی حامل تھی۔ وہ لوگ غیر ضروری طور پر کسی بھی اہم واقعے کے غیر متعلق گواہوں کو زندہ چھوڑنے کے عادی نہیں تھے۔ بدماشوں سے مجھے بے چارے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مارٹن خفت امیز ہنسی کے ساتھ اپنی پوزیشن کی وضاحت کر رہا تھا۔ میرا تو یہ مطلب تھا کہ ویرا میرے گھر کے اندر کے حالات سے بھی باخبر ہو سکتی ہے۔ اوہ تو کھل کر بات کرو نا انکل، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ گفتگو میں قبض کی شکایت پیدا ہو جائے تو سرے سے مفہوم ہی بدل کر رہ جاتا ہے۔ اندر کے حالات کی وضاحت نہ کی جائے تو کسی وقت خیالات کی رویدادیوں کی طرف بھی مبذول ہونے کا امکان رہتا ہے۔ پھر بلا رہے ہو اسے؟ مارٹن نے میرے بہک جانے پر شاید اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں کل ہی بتایا تھا کہ وہ کسی دشمن کے وہم میں مبتلا ہے اور اکثر سیدھی چلتے چلتے پراسرار انداز آنے لگتی ہے۔ میں نے چند لمحوں قبل کہی ہوئی بات کو دانستہ کل کا قصہ قرار دیتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ اب میں نے اچانک پروگرام تبدیل کیا تو وہ بھڑک جائے گی، نہ تم سے 4 لاکھ ملیں گے نہ وہ 1 لاکھ دے گی۔ اب بس کرو، تم بہت پی چکے ہو، اس نے تادیبی لہجے میں کہا۔ ہچکیوں کے ساتھ الٹیاں شروع ہو گئیں تو سارے قالین کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ پینے دو میری جان انکل، میں نے گلاس انگلیوں میں نچاتے ہوئے کہا۔ قالین خراب ہوا تو کل 4 لاکھ میں سے نیا قالین ڈلوا دوں گا۔ باہر بندش ہے، اندر ملتی ہے تو تم وائز بنے جا رہے ہو۔ بس کرو۔ وہ میرے قریب آ کر میری پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ مفت کی ملی ہے تو تم اپنی اوقات سے زیادہ پی گئے ہو۔ لاؤ گلاس مجھے دے دو، ورنہ تمہاری حالت بگڑ گئی تو میں تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ سے گلاس لیا اور اپنے حلق میں انڈیل کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اس روز میں نے واقعی کافی زیادہ پی لی تھی۔ حواس ضرور بحال تھے لیکن میرا سر بھاری ہونے لگا تھا اور بے اختیار سو جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ مارٹن کو اپنے مدہوش ہو جانے کا یقین دلانے کے لیے وہ بے اعتدالی ناگزیر تھی۔ سلطان شاہ گاڑی لے کر نکلا ہوا تھا اور ویرا سے ملاقات کے لیے اولڈ کلفٹن جانے میں خاصا وقت باقی تھا، لہٰذا میں نے مارٹن کو زیادہ کھل کھیلنے کا موقع دینے کے بتدریج بہکنا شروع کر دیا، لیکن یہ دھیان رکھا کہ ساری اول فول گفتگو میں 4 لاکھ کا تذکرہ بار بار ہوتا رہے تاکہ مارٹن اچھی طرح یقین کر لے کہ ویرا کو اس کے قبضے میں پہنچا کر 4 لاکھ روپے کی خطیر رقم کمانے کا خیال میرے ذہن میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ مارٹن دور اپنی وہیل چیئر پر بیٹھا میری بے ربط حرکات و سکنات کو بغور دیکھتا رہا۔ پھر میں لڑکھڑاتا ہوا صوفے سے اٹھا اور بستر کے بجائے دیوار کی طرف بڑھتے ہوئے 2-3 قدم چلنے کے بعد ہی قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ گرتے ہوئے میں نے اپنا چہرہ مارٹن کی طرف رکھا تھا، ہولے ہولے کراہتے ہوئے آنکھیں موند لی تھی مگر پپوٹوں کے درمیان اتنی جوری برقرار رکھی تھی کہ اسے دیکھتا رہوں۔ میری ابتر حالت دیکھ کر مارٹن کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ عود کر آئی تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے اپنے جسم کو بالکل ساکت و سامت کر دیا۔ وہیل چیئر تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی میری طرف آئی اور تھم گئی۔ مارٹن اس وقت میرے دائرہ بصارت سے باہر تھا۔ چند ثانیوں بعد میں نے اپنے داہنے شانے پر مارٹن کے پیر کا دباؤ محسوس کیا اور اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میں بائیں پہلو کے بال قالین پر پڑا ہوا تھا۔ مارٹن کے پیر کا دباؤ بڑھتے ہی میرا بدن قالین پر چت ہو گیا اور گردن قدرتی طور پر اس طرح گھوم گئی کہ اب پپوٹوں کی جوری سے میں بس سفید چھاتی دیکھ سکتا تھا۔ مارٹن کی وہیل چیئر میں لگی ہوئی برقی موٹر کی ہلکی سی گوں گوں کی آواز میرے قریب سے ابھر کر دور ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کمرے سے جا چکا تھا، مگر میں پھر بھی احتیاطاً اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اس آرام دہ حالت میں مجھے نیند بگانے کے لیے خاصی جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی۔ اگر اس وقت میری آنکھ لگ جاتی تو ویرا سے اہم ترین ملاقات کا وقت نکل سکتا
سکتا تھا جس کا ازالہ ہونا ناممکن تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر سلطان شاہ مقررہ وقت تک واپس نہ لوٹا تو ٹیکسی پکڑ کر ویرا سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ پھر یہی سب سوچتے ہوئے ذہن پر غنودگی کا اس قدر شدید حملہ ہوا کہ بدن کو ہلانے جلانے کی بھی سکت نہیں رہی اور میں اپنی بسیار نوشی کو کوستا ہوا اندھیروں کی دلدل میں غرق ہوتا چلا گیا۔ سلطان شاہ مجھے بڑی بے رحمی کے ساتھ جھنجھوڑ کر بیدار کیا تھا۔ اس وقت میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، پپوٹے منو وزنی ہو رہے تھے، مگر مجھے آنکھیں کھولنا ہی پڑ گئیں۔ سلطان شاہ اس وقت غصے میں بفرا ہوا تھا۔ برداشت نہیں ہے تو پیتے کیوں ہو؟ مجھے بیدار ہوتے دیکھ کر وہ اچانک ہی پھٹ پڑا تھا۔ بڑا شاندار ناچتا ہے یہ اپنا رانا۔ کمرے میں مارٹن کی چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ کلاسیکل اسٹائل کا ماہر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے برہمی کے عالم میں سر گھمایا تو وہ قریب ہی اپنی وہیل چیئر پر براجمان تھا۔ میں فوراً ہی بوکھلا کر اٹھ گیا کیونکہ اس وقت میں فرشی قالین کے بجائے وہیل چیئر کی اونچائی پر نرم اور گداز بستر میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے بستر پر کس نے لٹایا؟ میں نے باری باری ان دونوں کو گھورتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ میں آیا تو تم اسی حالت میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے، سلطان شاہ نے ملامت امیز لہجے میں کہا۔ مگر میں قالین پر تھا، وہیں لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ سب کچھ یاد رہ جائے تو نشے کو نشہ نہ کہا جائے۔ مارٹن بولا، تھوڑی دیر کے لیے تم ضرور قالین پر بے حس و حرکت پڑے رہے تھے، پھر اٹھ کر ناچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو غنیمت ہے کہ یہاں نوکر چاکر نہیں ہے، ورنہ اچھا خاصا تماشا بن جاتا۔ تم ناچتے ناچتے تھک کر مسحری پر جا گرے تھے اور اسی حالت میں سو گئے تھے۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ میں نے اپنے ذہن کو بہتیرا ٹٹولا، مگر قالین پر سو جانے کے بعد کچھ یاد نہ آیا۔ اپنی ذہنی حالت کے بارے میں پر اعتماد تھا، آخر تک بہکا نہیں تھا۔ پھر میں قالین سے مسحری پر کیسے پہنچا؟ سلطان شاہ انکاری تھا اور مارٹن میرے کسی طاغوتی رقص کی کہانی سنا رہا تھا۔ یقیناً میرے خلاف کوئی سازش ہوئی تھی، لیکن میں یہ تعین نہ کر سکا کہ وہ حرکت کس نے کی ہوگی۔ مارٹن ایک معذور آدمی تھا جو خود اپنی نقل و حرکت کے لیے وہیل چیئر کا محتاج تھا۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس نے میرے وزنی وجود کو فرش سے اٹھا کر مسحری پر ڈالا ہوگا تاکہ بعد میں ناچ کی کہانی تراش کر میرا مضحکہ اڑا سکے۔ غنیمت ہے کہ یہیں ناچ لیے ہو، ورنہ وہاں لوگوں کے ٹھاٹھ لگ جاتے۔ میری مانو تو اب تھوڑی دیر ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے نہائے بغیر باہر نہ نکلنا، کہیں پھر کوئی بولا ہوا راگ یاد آ گیا اور شارع عام پر ٹھمکنا شروع کر دو۔ مارٹن مضحکہ اڑانے والے انداز میں مشورہ دیتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ مشورہ نہ بھی دیتا تو اس وقت میرا غسل کرنا ضروری تھا۔ میں سلطان شاہ سے نگاہیں چار کیے بغیر باتھ روم میں گھس گیا اور لباس اتار کر پوری دار سے ٹھنڈے پانی کا شاور کھول دیا۔ نہاتے ہوئے بھی میں مسلسل اسی واقعے کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن مسحری پر منتقلی کے بارے میں میری یادداشت نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب بتاؤ کہ یہ کیا حرکت تھی؟ سلطان شاہ میرے باہر نکلتے ہی پھٹ پڑا۔ وہ شاید دروازے کے قریب ہی کھڑا میرے برآمد ہونے کا منتظر تھا اور اس کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ بس چوک ہو گئی۔ میں نے داہنی آنکھ دبا کر خفت امیز لہجے میں کہا، میرا خیال ہے مارٹن نے شرارت کرتے ہوئے شراب میں کچھ ملا دیا تھا، ورنہ میری حالت کبھی اتنی غیر نہیں ہوئی۔ زیادہ چڑھتی ہے تو بس سو جاتا ہوں۔ مارٹن بتا رہا تھا کہ تم دونوں ڈیلیکس پی رہے تھے، جو ذرا تاخیر سے اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا ہے اگر وہ سچ ہے تو تمہیں اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہو کر شراب نوشی سے تائب ہو جانا چاہیے۔ یوں سنی سنائی پر مشورہ نہ دو، کبھی پی کر دیکھو، اس کے بعد جو مشورہ دو گے مان لوں گا۔ میں نے کہا، مان لیا کہ غلطی ہو گئی، مگر اس کے باوجود پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اس تبصرے پر سلطان شاہ چپ ہو گیا اور گھر سے روانہ ہونے تک اس نے اس موضوع پر اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکالا۔ البتہ وہ بازار سے ایک کیمرہ لے آیا تھا۔ اسی کمرے میں ایک پردے کے پاس منظر میں اس نے میری 2-3 تصاویر لیں، پھر اسی کمرے میں اس نے مختلف اشیاء اور تصاویر کی کچھ تصاویر لیں۔ اس دوران میں تیار ہوتا رہا اور آخر کار ٹھیک 7:30 بجے ہم دونوں وہاں سے روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ مارٹن اس وقت برآمدے میں اپنی وہیل چیئر پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اس سے رسمی گفتگو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھے اور کرنل کی کار میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب بتاؤ کہ اس عمارت میں کیا کھیل ہو رہا ہے؟ مکان سے تھوڑی دور نکلتے ہی اس کی قوت برداشت سے جواب دے گئی، بہت خطرناک کھیل ہو رہا ہے جس میں ہم دونوں ناگہانی آ پھنسے ہیں۔ میں نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا، بس اتنی التجا ہے کہ جہاں اتنا صبر کیا ہے تھوڑی دیر اور صبر کرو تاکہ میں
میں کہانی دہرانے کی زحمت سے بچ جاؤں، ویرا سے بات ہوگی تو سب خود بخود واضح ہوتا چلا جائے گا۔ بعض باتوں کے بارے میں خود اندھیرے میں ہوں، ان پر ویرا کچھ روشنی ڈال سکے گی۔ اور وہ شراب پی کر ناچنے والا قصہ کیا تھا؟ ہوش، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، کیا تم اس معاملے میں مجھے اتنا ہی گیا گزرا سمجھتے ہو؟ مجھے تو مارٹن نے بتایا تھا، پھر خود تم نے بھی تصدیق کر دی کہ تمہیں علم نہیں کہ قالین سے مسحری پر کیسے پہنچے تھے، اور جو کچھ ہوا اسی دوران میں ہوا تھا۔ مسحری پر پہنچنے والا قصہ واقعی قابل غور ہے، لیکن اس کا شراب نوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے مارٹن کو تاثر دیا تھا کہ میں پی کر بہک چلا ہوں، اسی کے نتیجے میں اس نے کچھ دو ٹوک باتیں بھی کاٹ ڈالی، ورنہ ہمیں معاملات کا سر پیر کا ہی اندازہ نہ ہو پاتا۔ یہ بتاؤ کہ تم کہاں ہو آئے؟ وہ بھی اپنی رودات سنانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، لہذا نہایت آسانی کے ساتھ موضوع تبدیل ہو گیا۔ وہ گھر سے تو کیمرہ خریدنے کی نیت کر کے ہی نکلا تھا، مگر پھر گاڑی شہر کے ایک دور افتادہ مقام پر پارک کر کے غزالہ کے گھر کی طرف بھی ہو آیا، جہاں پولیس کی بھاری نفری قابض تھی اور سرکاری گواہوں کی موجودگی میں گھر میں موجود ساز و سامان کی فہرست مرتب کی جا رہی تھی۔ سماجی ادارے کے اہلکار کرنل زوار زیدی مرحوم کی مفروضہ فون کال ملتے ہی فوری طور پر وہاں پہنچے تھے، جہاں ویران مکان میں دو تازہ لاشیں ان کی منتظر تھیں، لہذا لاشوں یا کسی دوسری چیز کو چھیڑے بغیر فوراً پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ پھر غالباً کرنل کی چھوڑی ہوئی تحریر کی بنا پر کامران کی نشاندہی ہوئی۔ کرنل کی وصیت میں کامران کے دماغی عارضے کا واضح تذکرہ موجود تھا، لیکن پولیس والے اپنے لگے بندے ضابطوں سے سرے منہ بھی انحراف نہ کر سکے۔ علاج گاہ میں عملے نے لاشوں کی شناخت کے لیے کامران کو لے جانے کے نظریے کی شدت سے مخالفت کی، کیونکہ اس سنگین حادثے کو دیکھ کر وہ کسی بدترین ذہنی صدمے سے دوچار ہو سکتا تھا، مگر قانون کے محافظوں کے سامنے وہ بے بس ہو گئے۔ قانون کی نگاہوں میں ایک آدمی کی زندگی یا صحت سے زیادہ اہمیت دو لاشوں کی شناخت کی تھی، اس لیے اسپتال کا عملہ مجبوراً کامران کو ایمبولینس میں ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا، مگر خلاف توقع کامران نے نہایت خاموشی کے ساتھ کسی غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر ان لاشوں کا مشاہدہ کیا اور قانون کی کوئی مدد کیے بغیر واپس علاج گاہ لوٹا دیا گیا۔ سلطان شاہ کی آخری اطلاعات کے مطابق دونوں لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری مردہ خانے میں پڑی ہوئی تھیں، اور پولیس کو جائے واردات سے کوئی ایسا سراغ نہیں مل سکا تھا جو دوہرے قتل کے محرکات پر روشنی ڈالتا۔ اس بارے میں سماجی ادارے کے رکن کا بیان بہت اہم ثابت ہوا تھا، جو بذات خود کرنل سے فون پر گفتگو کرنے کا دعوے دار تھا۔ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ دونوں لاشیں اس بند مکان میں سڑنے سے بچ گئیں۔ اس کی پوری کتھا سننے کے بعد میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اس حادثے کے غم میں تم دوسرے اہم معاملات کو بالکل ہی بلا بیٹھے ہو۔ وہ بولا، کون سے معاملات؟ میں سرسری لہجے میں سوال کر بیٹھا۔ لائٹس کاٹیج، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ میں ہنس پڑا۔ اوہ، وہ تو اب ایک بھولا ہوا خواب سا محسوس ہوتا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ میں صرف بیرا کے ساتھ مل کر اتنا بڑا کام سر انجام دے چکا ہوں۔ کیا اس کے بارے میں بھی شہر میں کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں؟ شام کے ایک اردو اخبار نے شہ سرخی کے ساتھ پوری تفصیل شائع کی ہے۔ وہ ہیجان امیز لہجے میں بولا، میں تمہارے لیے اخبار بھی لایا تھا، لیکن وہاں مارٹن ایک نئی کہانی لے بیٹھا۔ اس کے بعد بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہاں سب کچھ کھنڈر ہو گیا، عمارت کا کوئی حصہ صحیح سلامت نہیں رہا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ تباہی کے ساتھ ہی پورے کھنڈرات میں خود بخود زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس پر آخری خبریں آنے تک قابو نہیں پایا جا سکا تھا۔ ابھی تک ملبے سے جلسی ہوئی اور مسخ شدہ کل 5 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ آگ کی وجہ سے ابھی تک باقاعدہ امدادی کام کا آغاز بھی نہیں ہو سکا ہے۔ ساتھ ہی وقفے سے ملبے کے مختلف حصوں میں دھماکے بھی سنے جا رہے ہیں۔ یہ سب تو وہی ہے جس کی توقع تھی۔ یہ بتاؤ کہ اس حادثے اور لائٹس کاٹیج کے بارے میں قیاس آرائیاں کیا ہیں؟ میں نے گاڑی اولڈ کلفٹن کے انتہائی بائیں سرے پر نیم تاریکی میں پارک کرتے ہوئے سوال کیا۔ عام خیال یہی ہے کہ وہاں ناجائز اسلحے کے بڑے ذخائر پوشیدہ تھے جو کسی حادثے کے نتیجے میں تباہ ہو گئے۔ اس حوالے سے لائٹس کاٹیج کی پراسرار شہرت اور اس کے مالک کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے 2 صفحوں کا طے کیا ہوا اخبار نکال کر میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے وہ اخبار یوں ہی جیب میں اڑس لیا۔ اس وقت میں کیبن لائٹ جلا کر بلا وجہ اپنی ذات کو کسی غیر متعلقہ آدمی کی توجہ کا مرکز نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میرے حق میں یہی بہتر تھا کہ حتی الامکان خود کو
دوسروں کی نگاہوں سے بچاتا رہوں۔ جمی لائٹ کے بارے میں اخبار کیا کہتا ہے؟ بس رائے کا پہاڑ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ شام کے بیشتر اخبارات کا گزارا تو صبح کے اخبارات کی دی ہوئی اطلاعات پر ہوتا ہے۔ صحیح خبریں تو کل صبح تک ہی مل سکیں گی۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو 8 بجنے والے تھے۔ میرے ماں پر سلطان شاہ کار سے اتر گیا تاکہ ویرا اپنی گاڑی کہیں دور پارک کرے تو اسے اپنی رہنمائی میں مجھ تک لے آئے۔ یہ تجویز کارگر رہی۔ شاید ویرا پہلے سے وہاں موجود تھی کیونکہ سلطان چند ہی ثانیوں بعد اس کے ہمراہ آتا ہوا نظر آیا۔ اس وقت ویرا نے سرمئی رنگ کا قمیض شلوار کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس لباس میں بہت دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی بے تکلفانہ انداز میں عقبی نشست سنبھال لی۔ میں بھی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس کے پہلو میں پہنچ گیا اور سلطان شاہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میرا خیال ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے ہو، اس نے مجھے ٹٹولنے والے انداز میں سوال کیا۔ برے لوگوں میں رہ کر اچھی خبریں لانا بڑا مشکل کام ہے۔ تمہارا مارٹن بہت کمینہ اور دوگلا ثابت ہوا ہے۔ میں نے براہ راست مطلب کی بات چھیڑ دی۔ ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں تم سے اندازے کی غلطی ہوئی ہو، اس نے دھیمی مگر خیال انگیز آواز میں کہا۔ اتنی جلدی یہ نتیجہ تم نے کیسے اخذ کر لیا؟ تم نے اسے میرا نام تو نہیں بتایا تھا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اب بلا توقف پوری کہانی سنا ڈالو تاکہ میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ میں بڑی مشکل سے ملاقات کا وقت نکال سکی ہوں۔ میں نے تمہاری گفتگو سے اندازہ لگا لیا تھا کہ تمہیں وہاں کوئی اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ کہانی میں سنا دوں گا، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اسے بیمار قرار دیا تھا، مگر وہ تو ہر اعتبار سے صحت مند نظر آتا ہے، اس کے باوجود ہر وقت ایک خودکار وہیل چیئر پر لدا رہتا ہے۔ صحت مند نظر ضرور آتا ہے مگر چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ اس کی دونوں ٹانگیں فالج زدہ ہیں، مگر وہ بضد تھا کہ وہ صحت مند ہے۔ اپنے دعوے کی تائید میں اس نے اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر بھی دکھایا تھا۔ پہلے تو وہ اسی ایک بات پر مرنے مارنے پر تل گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ انا پرست ہے، اپنی ہر بات کو سچ منوانے پر اڑ جاتا ہے۔ اگر تمہارے شبہات کی بنیاد یہی ہے تو اپنا ذہن صاف کر لو اور سکون سے وہاں واپس چلے جاؤ۔ وہ تمہاری بولی لگا چکا ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری بولی؟ وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ یہ کیا بےہودگی شروع کر دی تم نے؟ میں نے نہیں، یہ بےہودگی اسی نے شروع کی ہے۔ تمہیں اس کے گھر لے جا کر میں اسی وقت مبلغ 4 لاکھ روپے کما سکتا ہوں۔ وہ در حقیقت وہ نہیں ہے جو اوپر سے نظر آتا ہے۔ ویرا کے لیے میرا وہ انکشاف ناقابل یقین ثابت ہوا۔ پھر اس کے ماں پر میں نے اپنے پہنچنے سے واپسی تک کی کہانی چھیڑ دی اور وہ محویت کے عالم میں کوئی لقمہ دیے بغیر سنتی رہی۔ تم نے واقعی بہت عقل مندی سے کام لیا، وہ میرے خاموش ہوتے ہی بولی۔ اگر تم ایسی اداکاری نہ کرتے تو وہ تم سے ہرگز نہ کھلتا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے میری آستین کا ایک بہت موذی سانپ دریافت کیا ہے۔ تم سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے جبکہ تم اس پر بے اندازہ اعتماد کرتی رہی ہو؟ مارٹن کے معاملے میں مجھ سے شاید میری زندگی کی سب سے بڑی چوک ہوئی ہے۔ تمہاری سنائی ہوئی کہانی کی روشنی میں اندازہ ہوتا ہے کہ اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تھا اور میں نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ مارٹن سے ویرا کی ملاقات بھی عجیب انداز میں ہوئی تھی۔ سال بھر پہلے وہ ایک اہم کام کے سلسلے میں پاکستان آئی ہوئی تھی اور کراچی میں مقیم تھی تو ٹینس کھیلتے ہوئے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی۔ وہ کئی دن تک آرام کرتی رہی لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اسی دوران میں وان اوف کو کسی سلسلے میں ویرا کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس وقت تک وہ دونوں ایک دوسرے سے براہ راست ہم کلام بھی نہ ہوئے تھے۔ وان اوف کی فون کال کے جواب میں ویرا نے اسے اپنی موچ کے بارے میں بتایا تو وان اوف نے اسے ایک مشہور مقامی سرجن سے رجوع کرنے کا مشورہ۔ ویرا سرجن کے کلینک پہنچی تو وہاں مارٹن سے ملاقات ہوئی جو اس روز پہلی بار وہاں مشورے کے لیے آیا تھا۔ دونوں میں گفتگو ہوئی تو ویرا نے اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی کیونکہ وہ دنیا میں بالکل تنہا تھا اور ٹیکسی میں کلینک تک آیا تھا۔ ویرا نے اسے اس کے گھر چھوڑنے کی پیشکش کی جو فوراً ہی قبول کر لی گئی اور یوں دوستی کا آغاز ہوا جو بڑھتے بڑھتے اس حد تک مستحکم ہو گئی کہ ویرا اسے اپنے اعتماد کا آدمی سمجھ
سمجھنے لگی، لیکن اب اس کا خیال بدل چکا تھا۔ اس کی دانست میں مارٹن ابتدا سے ہی وان اوف کا آدمی تھا، جو مارٹن کو کسی خاص موقع پر ویرا کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ پھر جب لاہور میں لائٹز کاٹیج کی تباہی کے بعد وان اوف نے ویرا پر آخری بار کرنا چاہا تو شاید اس نے کراچی میں مارٹن کو بھی ہوشیار کر دیا تاکہ ویرا لاہور سے بوکھلا کر کراچی کا رخ کرے تو اس مفلوج مہرے کے ہاتھوں مار لی جائے۔ لیکن یہ مارٹن کی بدنصیبی تھی کہ اس کا آقا وان اوف اپنے منصوبے کا آغاز کرتے ہی کسی چوہے کی طرح مار لیا گیا، اور مارٹن اس کی موت سے بے خبر کراچی میں ویرا کا انتظار کرتا رہا، اور جب ویرا نے مجھے اس کے گھر بھیجا تو اسے گویا منہ مانگی مراد مل گئی، اور اس نے میرے ذریعے ویرا پر جال ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، مگر یہاں اسے مات ہوئی اور کامیابی سے قبل ہی اس کے عزائم بے نقاب ہو گئے۔ اسے تو میں جب چاہوں چٹکیوں میں مسل سکتا ہوں، میں نے تحقیر امیز لہجے میں کہا، اسے قبل کہ وہ اپنے کسی اور گرگے سے رابطہ قائم کرے اس کا پتہ صاف کر دینا چاہیے۔ مجھے تم سے پورا اتفاق ہے، لیکن یہ سب تم ذاتی طور پر کر سکتے ہو، میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گی۔ وہ بولی، پہلے ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ وہ تنظیم کا آدمی ہے یا براہ راست وان اوف کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس ایک نقطے کی روشنی میں اپنے بارے میں بعض اہم اور دور رس فیصلے کر سکوں گی۔ وہ یقیناً تنظیم کا آدمی ہے، اس کے گھر برقی اور الیکٹرانک شعبوں کی کثرت ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تنظیم اس کی پشت پناہ ہے۔ کام کرنے کے لیے وہ موزوں بھی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مفلوج ٹانگوں والا ایک باحثیت شخص کسی جرم میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کا اقبالی بیان تو میں گن پوائنٹ پر ریکارڈ کر سکتا ہوں۔ اسے ٹھکانے لگا کر ہم بدستور اس مکان میں مقیم بھی رہ سکتے ہیں۔ سلطان شاہ نے پہلی بار دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، ورنہ اس کو زیر کیے بغیر اب ہمارا وہاں لوٹنا خودکشی کے برابر ہوگا، تو پھر چلو اس قصے کو میری موجودگی میں ہی نمٹنا چاہیے۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جب تک تم سامنے نہیں آؤ گی وہ ہمارے ساتھ دوستانہ رویہ برقرار رکھے گا، لیکن تمہیں دیکھ لینے کے بعد وہ ہمیں مار کر تم پر ہاتھ ڈالنا چاہے گا۔ اپنی وہیل چیئر پر وہ کسی بھی وقت درندہ بن سکتا ہے۔ میں نے کہا، سب کچھ مشورے سے ہوگا، ابھی راستے میں پروگرام طے کر لیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میری موجودگی ہر حال میں ضروری ہوگی۔ مجھ پر سٹے کٹے لوگ آج تک ہاتھ نہیں ڈال سکے تو وہ ٹانگوں سے معذور شخص کیا کر سکے گا؟ اور تمہاری گاڑی؟ سلطان شاہ نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے سوال کیا۔ یہیں رہنے دو، واپسی پر لے لوں گی۔ گاڑی چل پڑی تو وہ خود ہی بولی تھی، مارٹن کا قصہ نپٹا کر تم دونوں وہاں سکون سے رہ سکو گے، کیونکہ لائٹز کاٹیج کی تباہی کی خبر نے ہر طرف ہلچل مچا دی ہے۔ اس سلسلے میں باہر سے کوئی بڑا کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے، تاکہ مقامی تنظیم کی خامیوں کی نشاندہی کر کے ان کو روبے اصلاح کرنے کے اقدامات کیے جا سکیں۔ تو کیا لائٹز کاٹیج کی تباہی کی خبر ہر طرف پھیل چکی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تنظیم کے ہیروئن کے کاروبار میں پیداواری ملک کی حیثیت سے پاکستان بہت اہم ہے، اور یہاں لائٹز کاٹیج ہمارا ایسا محفوظ اور اہم اڈا تھا جس پر تنظیم ناز کیا کرتی تھی۔ اس کی تباہی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے۔ ٹیلیکس پر بٹن دباتے ہی یہ اطلاع کل رات آنن فانن میں ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئی ہوگی، اور پھر فوراً ہی جواب بھی آ گیا۔ ٹیلیکس پر اطلاع کس نے دی ہوگی؟ وان اوف تو مر چکا ہے، میں نے سوال کیا۔ وہ مر گیا، لیکن 4 بڑے تو زندہ ہیں۔ کام کی تقسیم ایسی ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ کب کس کو کیا کرنا ہے۔ انہی میں سے کسی نے وان اوف سے رابطہ قائم نہ ہونے کے بعد اطلاع دی ہوگی۔ یہ کن 4 بڑوں کا ذکر ہے؟ سلطان شاہ نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوال کیا۔ A2 سے C4 D1 تک سب بہت نچلی سطح کے ڈکوسلے تھے۔ تنظیم کا اصل کاروبار 5 بڑے چلا رہے تھے، جن میں سے ایک لاہور میں ہمارے ہاتھوں مارا گیا، اب 4 باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا، ان 4 کو تم دونوں میں سے کون جانتا ہے؟ سلطان شاہ نے پھر پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، میں نے اعتراف کیا، بس وہ 5 ہی ایک دوسرے سے واقف تھے۔ 5واں تو اپنی بدقسمتی سے ہماری گرفت میں آ گیا، ورنہ وہ 4 تو ایک سایہ بنے ہوئے ہیں۔ میرے دماغ میں ایک بڑی سادی اور احمقانہ سی بات آ رہی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کہہ ڈالو، اسی طرح سوچنے کی راہیں کھلتی ہیں، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ مارٹن کے ٹھاٹھ باٹھ دیکھتے ہوئے، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ خود ان 4 میں سے ایک ہو اور وان اوف کے ساتھ مل کر شروع سے مس ویرا کے خلاف کام کرتا رہا ہو؟ سلطان شاہ کی بات سن کر میرا وجود سن
ہو کر رہ گیا۔ اس نے ایک بہت بھیانک امکان کی نشاندہی کی تھی۔ اگر مارٹن ان چاروں میں سے ایک تھا تو لائٹز کاٹیج کی تباہی سے باخبر تھا اور شاید اسی بنا پر اچانک ویرا پر ہاتھ ڈالنے پر تل گیا تھا، لیکن یہ حیرت کی بات تھی کہ بڑوں میں شمار ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے نہ پہچان سکا تھا۔ یہ امکان تو تھا کہ ویرا کے ذریعے میرے لائٹز کاٹیج پہنچنے کی خبر اس کے علم میں نہ ہو اور اسے وان اوف نے لائٹز کاٹیج کا براہ راست نگراں ہونے کے ناطے اپنی ذات تک محدود رکھا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ تنظیم کے ایک سابق باغی کی حیثیت سے میرا صورت آشنا نہ ہو، جبکہ میری تصاویر ہر اہم فرد اور شعبے کو فراہم کی گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اس سے قبل کہ مارٹن میری زندہ ہونے کی خبر دوسروں تک پہنچاتا، اس کو جہنم حاصل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ بظاہر صورتحال کچھ یوں نظر آ رہی تھی کہ مارٹن اگر تنظیم کے بڑوں میں سے ایک تھا تو یقینی طور پر مجھے پہچان چکا تھا اور ویرا کے ذریعے میرے وہاں پہنچتے ہی صورتحال کی سنگینی کو بھانپ گیا تھا۔ اس مرحلے پر اس نے اپنی اصلیت کو چھپائے رکھا اور مجھے چارہ بنانے کے لیے میرے ساتھ ایک خبتی شخص کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ غنیمت یہ ہوا کہ اس نے تنہائی میسر آنے پر بھی اپنے شکوک و شبہات کے برعکس سلطان شاہ سے وہی کچھ کہا جو مارٹن مجھے باور کرانا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد ویرا سے فون پر گفتگو کے دوران بھی میں محتاط رہا جو یقینی طور پر مارٹن نے سنی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس نے محفل نو نوش سجا کر اپنا مدعا بھی بیان کر دیا۔ میرے رویے کی بنا پر اسے آخر تک یقین تھا کہ بازی اس کے ہاتھ میں ہے، لہذا مجھے امید تھی کہ اس نے کامیابی کا صحرا اپنے سر لینے کے لیے میرے اور ویرا کے بارے میں کسی کو ہمراز نہ بنایا ہوگا، مگر احتیاط پھر بھی ضروری تھی۔ سلطان شاہ نے اپنے ایک شبے کا اظہار کر کے اچانک کی ساری گتھیاں سلجھا دی تھیں۔ تنظیم محتاج گر نہیں ہے، ویرا کہہ رہی تھی، دونوں ٹانگوں سے معذور شخص کو اتنا بڑا منصب نہیں سونپا جا سکتا۔ وہ ذہنی طور پر لاکھ مستعد اور چاقو چوبند صحیح، لیکن جسمانی معذوری جگہ جگہ آڑے آ سکتی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ وان اوف کا زر خرید آدمی ہی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں دوسرے مبہم امکانات کو بھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ تو اب تمہاری خواہش کیا ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ بس حقائق جاننا چاہتی ہوں، اس سے آگے مجھے کوئی غرض نہیں۔ مارٹن کو مروانا چاہتی ہو یا نہیں؟ میں نے اعصابی تناؤ کے عالم میں پوچھا۔ اسے مرنا تو پڑے گا، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم اسے زندہ زیر کریں تاکہ ہمیں اپنے بعد سوالات کے جواب مل سکیں۔ وہ ہر وقت مسلح رہتا ہے، ذرا سے اشارے پر 2 دانوں سے بارود کی برسات شروع کر سکتا ہے۔ میرا تو اندازہ ہے کہ اسے کرسی سے الگ کیے بغیر زیر کرنا ناممکن ہوگا۔ اس کی طرف سے کسی مزاحمت کی صورت میں تم ہر وقت اسے گولی مارنے کے لیے آزاد ہوگے، ویرا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پھر ہم تینوں ہی خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے۔ مکان پر وہی سکوت طاری تھا جیسے وہاں کسی ذی روح کا وجود ہی نہ ہو۔ سلطان شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا، میں اس کے برابر والی نشست پر موجود تھا اور ویرا عقبی نشست کے پائیدان میں چھپی ہوئی تھی۔ ویرا کو چھپا کر وہاں لانے میں بنیادی طور پر مارٹن کی معذوری نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ کسی بھی وقت اپنی وہیل چیئر سے نہیں اترتا، لہذا اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہماری پیشوائی کے لیے کار تک آتا اور عقبی پائیدان کا جائزہ لیتا۔ فاٹک پر کار رکنے کے چند ہی ثانیوں بعد انٹرکام کے پوشیدہ سپیکر پر مارٹن کی آواز سنائی دی تھی۔ معمول کے رسمی فکروں کا تبادلہ ہوا اور فاٹک کھل گیا، جو کار کے اندر داخل ہوتے ہی دوبارہ بند ہو گیا۔ سلطان شاہ نے کار برآمدے کی طرف گھمائی تو وہاں ہیڈ لیمپس کی روشنی میں کوئی نظر نہ آیا۔ برآمدے کی تمام روشنیاں بھی گل تھیں۔ ہم دونوں کار کے دروازے مقفل کر کے اترے تو میں نے سرگوشیانہ آواز میں ویرا سے کہا، ہوشیار رہنا، وہ باہر نہیں ہے، کہیں اسے کوئی بنک نہ مل گئی ہو۔ تم بے فکر رہو، ویرا نے دبی دبی آواز میں نشستوں کے درمیان سے کہا۔ میرے پاس ایکسپلوڈر موجود ہے، حالات خراب ہوئے تو میں اسے کام لینے سے بھی دریغ نہیں کروں گی۔ مارٹن کہاں ہے؟ میں نے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے اونچی آواز میں سلطان شاہ سے سوال کیا۔ موجی آدمی ہے، اندر کہیں آرام کر رہا ہوگا، سلطان شاہ نے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ پھر جو ہی ہم برآمدے کی سیڑھیاں عبور کرنے لگے، مارٹن اپنی وہیل چیئر سمیت اندر سے نمودار ہوا اور ہمیں دیکھ کر دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر قدرے گھبراہٹ موجود تھی۔ دوسری چونکانے والی بات یہ تھی کہ اس کے پیروں میں موسم سے بچاؤ کے لیے پہنے جانے والے کلاتھ شوز
کے بجائے سیاہ چرمی جوتے موجود تھے، لیکن میں نے اس نقطے کی نشاندہی سے گریز کرتے ہوئے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ مل آئے اپنی لیلا سے، اس نے ہم سے پہلے اندر داخل ہوتے ہوئے شوخ لہجے میں سوال کیا۔ کام پیدا ہو جانے کے باعث ملاقات مختصر اور تشنا سی رہی۔ میں نے نشست گاہ میں صوفے پر گرتے ہوئے کہا، بہرحال میں نے اپنا کام دکھا دیا ہے۔ ویرا سے تمہاری بیماری کا ذکر کیا تھا، اس سے یہ سن کر افسوس ہوا کہ تم کئی دن سے بستر پر پڑے ہوئے ہو، مگر تم نے اس سے ذکر بھی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت تمہاری عیادت کے لیے آ جائے۔ خوب، وہ تحسین امیز انداز میں مسکرایا، اچھی چال چلی ہے تم نے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ اس دوران میں تم اپنا بیشتر وقت بستر پر گزارو؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے سرسری لہجے میں دریافت کیا۔ قطعی نہیں، وہ ذرا آ تو جائے، میں خود اس کا استقبال کروں گا۔ آدمی کسی بھی وقت بیماری سے صحت یاب ہو سکتا ہے، تم فکر نہ کرو، وہ آئے گی تو میں خود بات سنبھال لوں گا۔ پھر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے آگے جھکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ 4 لاکھ کا مطالبہ کر رہے ہو؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ جی، کوئی ایسا ناجائز بھی نہ ہوگا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ جو بات طے کی جائے اسے پورا کرنا ہر فریق کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کی یاد دہانی کوئی بری بات نہیں ہے۔ اخلاق اور قانون کی بات میرے پاس نہیں چلتی۔ وہ تیز لہجے میں بولا، ویرا سے میری بیماری کے بارے میں جھوٹ بول کر تم نے کون سے اعلی اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے؟ چور دوسروں کا مال چوری کرتے ہیں، آپس میں ساہوکار ہوتے ہیں، شاید تم اس اصول سے نابلد ہو۔ پھر وہی اصول، وہ چڑھ کر بولا، بھول جاؤ ان سب پرانی باتوں کو۔ اس دور میں اصولوں پر چل کر زندہ رہنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر جی رہا ہوں۔ خوب، میں طنزیہ لہجے میں بولا، یہ تمہارا فلسفہ تو ہو سکتا ہے، مگر میں بے اصولی کے لیے بھی کچھ اصولوں پر عمل کرتا ہوں۔ میں نے ویرا کو راہ پر ڈال دیا ہے، بہت جلد وہ تمہارے جال میں پھنس جائے گی۔ میں معاہدے کی رقم کا حقدار ہو چکا ہوں، وہ پھنسے گی تو تم حقدار بنو گے۔ ابھی تمہارا کوئی بھی مطالبہ بے جواز ہوگا۔ دیکھا جائے تو تم نے ابھی آدھا بلکہ 1/4 کام کیا ہے۔ چلو، چوتھائی کے ساتھ چوتھائی رقم بھی دے دو، جب وہ قابو میں آ جائے تو باقی 3 لاکھ دے دینا۔ میں قسطوں کا قائل نہیں ہوں، پوری رقم یک مشت ہی دوں گا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری نیت خراب معلوم ہوتی ہے، ابھی تم خود اپنی بے اصولی کا اعتراف کر چکے ہو۔ کیا پتا کہ ویرا کو زیر کر لینے کے بعد تم اپنے وعدے کو ہی بلا بیٹھو۔ اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ وہ مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں میرے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے ویرا کی آمد کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس خیال میں بھی نہ رہنا۔ بہت کچھ کر سکتا ہوں، میرا ویرا سے صرف یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ تمہاری علالت کے بارے میں نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے دیدہ دلیری کے ساتھ ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر اس لنگڑے نے اس مرحلے پر الجھنے کی کوشش کی تو تمام تر جسمانی توانائی کے باوجود اس کی معذوری اس کی شکست کا سبب بن جائے گی۔ اس کی جیت کا واحد راز وہیل چیئر کے دونوں ہاتھوں میں پوشیدہ خود کار اور بے آواز گنوں میں پوشیدہ تھا، مگر میں دیکھ چکا تھا کہ ان سے ہوا میں فائر زمین سے 2.5 فٹ کی بلندی پر فرش کے متوازی جاتا تھا، اور غالباً وہ دونوں نالیں اسی زاویے پر نصب تھیں جسے تبدیل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اول تو اس بلندی پر گولی چلا کر کسی کو ہلاک کرنا ویسے ہی ناممکن تھا، زیادہ سے زیادہ گھٹنوں سے کولوں کے درمیان کہیں حریف کو زخمی کیا جا سکتا تھا، مگر میں اس کا بھی توڑ سوچ چکا تھا۔ کوئی مخدوش صورتحال پیدا ہوتے ہی اگر میں سلطان شاہ سمیت مسحری پر چڑھ جاتا تو مارٹن کی چلائی ہوئی گولیاں بمشکل ہی میرا کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ یہ تم اسی وقت کر سکو گے جب تمہیں ویرا سے رابطہ قائم کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے لبوں سے مکارانہ مسکراہٹ غائب ہوگی اور تیبروں میں سختی پیدا ہو گئی۔ اجازت؟ میں نے انجان بنتے ہوئے حیرت سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو مارٹن؟ میرا خیال ہے ہم تمہارے قیدی نہیں بلکہ مہمان ہیں اور ہمیں نقل و حرکت کی پوری آزادی میسر ہے۔ میں نے ابھی تک تمہارے اس درجے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم یہاں سے باہر گئے اور ویرا سے مل بھی آئے ہو، مگر اب تمہارے باغیانہ خیالات سے واقف ہونے کے بعد میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اسے اپنی طرف سے غافل پا کر سلطان شاہ نکاسی کے دروازے کی طرف جھپٹا۔ مارٹن کو اتنا وقت مل گیا تھا کہ وہ چاہتا تو سلطان شاہ کو روک سکتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر تضحیک
آمیز مسکراہٹ ناچ رہی تھی، جیسے وہ کسی ناسمجھ بچے کی شرارت سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ سلطان شاہ نے دروازے کے قریب پہنچ کر وحشیانہ انداز میں دروازے پر زور آزمائی کی، لیکن وزنی چوبی پٹ ٹس سے مس تک نہ ہوئے۔ ناکامی کا احساس ہوتے ہی سلطان شاہ پھرتی سے مارٹن کی طرف پلٹا تھا۔ بس وہ مضحکہ اڑانے والے لہجے میں بولا، یہ چھوٹا سا مکان میری سلطنت ہے، یہاں میری مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دروازے میرے ایک اشارے پر مکفل ہو چکا ہے، اب تم اس سے سر ٹکرا کر مر بھی جاؤ تو باہر نہ نکل سکو گے۔ ویرا کی یہاں آمد تک تم میری قید میں رہو گے۔ میرا خیال تھا کہ مارٹن سلطان شاہ سے گفتگو کرتے ہوئے میری طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے پر تولے ہی تھے کہ وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں نے مشینی انداز میں بجلی کی سی صورت کے ساتھ حرکت کی۔ اس کی وہیل چیئر نے رک کر 2-3 جھٹکوں سے رخ بدلا اور پھر کرسی کے بائیں ہتھے میں پوشیدہ نال کا رخ بھی بلند ہو گیا۔ ان نالوں کے بارے میں میرا اندازہ غلط ہو گیا اور اب میرا سینہ براہ راست ایک مہیب نال کی زد میں تھا جو مارٹن کے ذرا سے اشارے پر آگ اگلنا شروع کر سکتی تھی۔ ہلے تو چھلنی کر دوں گا، مارٹن صفاقانہ لہجے میں گرایا۔ یہ 4-2 کا ایکسٹرا اسپیشل ماڈل ہے، شناخت کے قابل بھی نہ رہ جاؤ گے۔ پھر وہ سلطان شاہ سے مخاطب ہوا، تم بھی شرافت سے اس کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ۔ صورتحال یک بجک میرے اندازے سے کہیں زیادہ سنگین ہو گئی تھی۔ ہم دونوں اندر اس معذور وحشی کے رحم و کرم پر تھے اور ویرا باہر موجود ہونے کے باوجود ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مارٹن نے مضبوط چوبی دروازے کو ریموٹ سگنل کے ذریعے برقی طور پر مکفل کر دیا تھا۔ اس روح فرسا صورتحال پر چند ثانیوں کے لیے میرا ذہن سن ہو کر رہ گیا۔ مارٹن کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی چھا گئی تھی اور وہ مجھے کینہ تود نظروں سے گورے جا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کے چہرے پر نرماہٹ پھیلتی چلی گئی۔ ویرا کب تک یہاں آ جائے گی؟ تم شوق سے فائر کر سکتے ہو، میں اب تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ مسکرانے لگا، تم بالکل احمق ہو، اس صورتحال کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تم 2 صحت مند آدمیوں کے مقابلے میں معذور شخص بالکل تنہا ہوں۔ خود کو چند لمحوں کے لیے میری جگہ رکھ کر سوچو کہ تم دونوں کے جارحانہ تیوروں کو دیکھ کر میرے پاس کیا چارہ رہ گیا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ تم نے میرے لیے ناگزیر بنا دیا تھا، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ صورتحال عارضی ہے۔ میں بہت عرصے سے ویرا کی طاق میں تھا، اب موقع کا ہاتھ آیا ہے تو اسے ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے قید ہوتے ہی تمہیں معاوضے کی رقم کے ساتھ آزادی مل جائے گی۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے کب تک آنے کی امید ہے۔ وہ پدر الحرام سوچ رہا تھا کہ اپنی لچھے در باتوں سے مجھے بے وقوف بنا لے گا، مگر میں اس کے خوشگمناک تیوروں میں نرماہٹ پیدا ہونے کا سبب جان چکا تھا۔ ہمارے خلاف کوئی سخت قدم اٹھانے سے پہلے وہ یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ کیا ہمارے رابطے کے بغیر بھی ویرا عیادت کے جال میں پھنس کر اس کی قیدی بنے گی یا نہیں۔ میں اپنی حکمت عملی طے کر چکا تھا، لیکن اس کو روبے کار لانے سے قبل میں مارٹن کے سارے پتے گروا لینا چاہتا تھا۔ لہذا میں نے تذبذب کے ساتھ کہا، دیکھا جائے تو تم مکاری کے ساتھ کامیابی حاصل کر چکے ہو۔ تمہیں ہم سے جو کام لینا تھا وہ تم نے لے لیا، اب ہم تمہارے لیے بالکل بے مصرف ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہمیں آسانی کے ساتھ اپنی راہ سے نہ ہٹا سکو گے۔ اس کوشش میں شاید تم کو اپنی بالادستی کے باوجود دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر سختی عود کرائی، نگاہوں میں نفرت کا سمندر انگڑائیاں لینے لگا۔ پھر چند ثانیوں کے بعد اس نے سرد لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ سسپینس اب ختم ہونا چاہیے۔ کس سسپینس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اپنی کمزور پوزیشن کی پرواہ کیے بغیر مضبوط لہجے میں سوال کیا۔ تم ڈینی ہو؟ اس کے الفاظ میرے ذہن پر کسی وزنی ہتھوڑے کی طرح گرے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ مارٹن نے کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کا لازمی مفہوم ہماری موت تھا۔ اس نے شاید آخری 2 ٹوک گفتگو کے بعد ہم دونوں کو ٹھکانے لگانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ بالکل ہوں، میں نے چند ثانیوں بعد سنبھالا لے کر بے خوفی کے ساتھ کہا، اور تم تنظیم کو مطلوب ہو۔ وہ مسلسل میری آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری معلومات درست ہوں، میں نے محتاط لہجے میں جواب دیا۔ میں اس امر پر دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی معلومات ناقص اور پرانی تھیں۔ شاید وہ ویرا کی مداخلت پر میری معافی اور پھر لائٹز کاٹیج میں تقرری کے واقعات سے لا علم تھا، ورنہ فوری طور پر لائٹز کاٹیج کی تباہی اور میری زندہ سلامت موجودگی پر بھی جواب طلب کر سکتا تھا۔ مجھے ایک
ایک لمحے کے لیے جوش آیا کہ میں بھی اس کی اصلیت کے بارے میں اپنے شبہات کا اظہار کر دوں، لیکن اس طرح حالات خراب تر ہو سکتے تھے اور مجھے اپنی حکمت عملی پر عمل کرنے کے خیال کو خیر بات کہنا پڑتا، لہذا میں نے اس موضوع پر وقتی طور پر خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور اسی کے بولنے کا منتظر رہا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تنظیم کے ایک باغی سے ویرا کا اتنا قریبی تعلق کیوں برقرار ہے۔ اس کی پوزیشن بہت مخدوش ہو گئی ہے کیونکہ کل وہ لاہور میں تھی اور کل ہی لاہور میں تنظیم ایک اہم ٹھکانہ عبرت ناک تباہی سے دوچار ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اس ٹھکانے کی تباہی اور ایک اعلیٰ ترین اہلکار کی موت کے بعد ہی میں نے ویرا کو پکڑوانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر خوش قسمتی سے اس نے خود ہی تم دونوں کو میرے پاس ہانک کر اپنی گردن میرے ہاتھ میں دے دی۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ویرا کے مشکوک روابط اور افعال کا سبب کیا تھا اور وہ ہمارے ٹھکانے کی تباہی میں کہاں تک ملوث ہے۔ اس نے نہ لائٹز کاٹیج کا نام لیا تھا نہ وان اوف کا، مگر میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ کس رخ پر بول رہا تھا۔ میں نے بظاہر حیرانگی اختیار کرتے ہوئے کہا، اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہارے دل میں اچانک ہی تنظیم کے لیے درد کیوں پیدا ہو گیا۔ اپنی معذوری کی بنا پر تم تو کسی کانجی ہاؤس کے منشی بھی بمشکل ہی مقرر کیے جا سکتے ہو۔ ڈینی وہ قہر بر آواز میں داڑا، اس کی آنکھیں غصے سے ابل پڑیں۔ ہوش میں رہ کر بات کرو، اس وقت میں تنظیم کا سربراہ اعلیٰ ہوں اور اسی حیثیت میں تم سے جواب طلب کر رہا ہوں۔ اول تو تمہارے اس دعوے کو میں تسلیم نہیں کرتا، دوئم یہ کہ میرے لیے ویرا بھی میری حاکم ہے۔ اس نے میری بغاوت اور اس کے اسباب کی چھان بین کے بعد مجھے معاف کر دیا ہے۔ اگر تم سربراہ ہو تو یہ سب تمہارے علم میں ہونا چاہیے۔ اس طرح تمہارے اہم سوالات کی کنجی ویرا ہی کے پاس ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں کچھ بھی نہ بتا سکوں گا اور وہ کل تک آئے گی۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے تائید طلب مگر تیز لہجے میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ اس معاملے میں تمہیں چوٹ ہوئی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا اور اس کے چہرے پر بیاک وقت سینکڑوں شکنیں نمودار ہو گئیں۔ میں اپنی حکمت عملی شروع کر چکا تھا۔ کیسی چوٹ؟ اس نے غصے اور جلاہٹ کے عالم میں سوال کیا۔ تم جانتے ہو میرا نام ڈینی ہے۔ مجھ میں کچھ دم خم ہی تھا جو میں عارضی طور پر تنظیم سے ٹکرا کر بھی زندہ رہا۔ مجھے فریب دینا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں آتے ہی تمہاری نیت پر شبہ ہوا تھا۔ پھر جب تم نے ویرا کے لیے 4 لاکھ کی پیشکش کی تو میں سمجھ گیا تھا کہ تم رقم دینے والوں میں سے نہیں ہو۔ اپنا کام نکال کر ہمیں خاموشی کے ساتھ مروا دو گے۔ میں آج اولڈ کلفٹن پر ویرا سے ملا ضرور تھا، مگر صرف اپنے مطالبے کے لیے مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ تمہارے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، لیکن واپس آ کر تمہیں اس بارے میں ایک فرضی کہانی سنا ڈالی۔ اس طرح میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ یوں تمہاری نیت کا اندازہ ہونے کے بعد ہی میں کوئی قدم اٹھاتا اور مجھے خوشی ہے کہ تمہارے بارے میں میرے اندیشے درست ثابت ہوئے ہیں۔ مارٹن کے حلق سے کسی زخمی درندے کی سی غضبناک غراہٹ آزاد ہوئی اور وہ جلائے ہوئے لہجے میں بولا، تو تم شروع سے ہی میرے ساتھ چال چل رہے تھے۔ میں کسی پر بھی اندھا اعتماد نہیں کرتا، شاید اسی لیے آج تک زندہ ہوں۔ اب ویرا کے معاملے میں تم پر ذرا بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اسے مجھ کو خود ہی گھیرنا ہوگا۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، اور اپنا انجام تو شاید تم نے خود محسوس کر لیا ہوگا۔ میں موت سے بارہا آنکھیں چار کر چکا ہوں اور اب بھی خائف نہیں ہوں۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ مجھ پر اپنی اصلیت ظاہر کر دینے کے بعد تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ یہ اعصاب کی جنگ ہوگی، تمہیں یا ہم دونوں کو مرنا ہوگا۔ لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ویرا ایک چھلاوا ہے، وہ تمہاری گرفت میں نہیں آئے گی۔ وہ چھوکری ابھی بہت نادان ہے، مجھ سے نہ جیت سکے گی۔ شاید اس کی جیت کا آغاز ہو بھی چکا ہے، اس کی چھٹی اس ہمیشہ جاگتی رہتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دے کر تم نے کیا قدم اٹھایا تھا، لیکن ویرا کو شبہ تھا کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ چاہو تو تصدیق کرا سکتے ہو کہ ویرا کی سیاہ مرسیڈیز ابھی تک اولڈ کلفٹن پر کھڑی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ میرے اس انکشاف پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ اسے کہاں اتارا تھا تم نے؟ میں مسکرا دیا۔ اس نے ہمیں اپنے ٹھکانے کی ہوا بھی نہ لگنے
نے دی۔ واپسی پر سپر مارکیٹ والے چوراہے پر اتر گئی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا، اس کی آنکھوں سے بے بسی جھانکنے لگی تھی۔ میں نے پے در پہ پینترے بدل کر اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ شروع سے ہی وہ پے در پہ غلطیوں کا ارتکاب کرتا چلا آ رہا تھا۔ ہم دونوں پر اپنی حیثیت ظاہر کر کے اس نے ہم سے مزید کوئی کام لینے کی راہ مسدود کر لی تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا، تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چاہو تو میں اسے فون کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے باتوں میں الجھائے رکھنے کے لیے شوشہ چھوڑا۔ مجھے فکر لاحق ہونے لگی تھی کہ خاصا وقت گزر چکا تھا مگر ویرا کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ شاید مارٹن کے مکان میں داخلے کے لیے اسے کوئی راستہ نہیں مل سکا تھا، ورنہ اتنی دیر میں بازی ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہوتی۔ تم جان چکے ہو کہ میں اس کے بعد بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، پھر یہ پیشکش کیوں کر رہے ہو؟ اس نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ کم از کم آخری بار اس کی آواز ہی سن لوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اسے ٹوٹ کر چاہنے لگا ہوں، میں نے کسی مایوس عاشق کی طرح روایتی لہجے میں کہا۔ وہ مجھ سے زیادہ دیر نہیں چھپ سکے گی۔ تقریب کاریوں کے سدے باب کے لیے کسی بھی لمحے باہر سے کوئی بڑا یہاں پہنچنے والا ہے۔ اس کی سربراہی میں ذمہ داروں کا ایک اجلاس ہوگا جس میں ویرا کو بھی شرکت کرنا ہوگی۔ ایک بار وہ نگاہوں میں آ گئی تو میرے آدمی قبر تک اس کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیں گے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، لیکن اسے شبہ تک نہیں ہے کہ میرا تنظیم سے کوئی تعلق ہوگا۔ مجھے بس اپنا ایک مہربان دوست سمجھتی ہے اور یہی بے خبری اس کی موت کا پیغام بنے گی۔ اجلاس میں تم بے نقاب ہو جاؤ گے، میں نے بے چینی کے ساتھ پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اجلاس کے سارے شرکا سرتاپا نقابوں میں ہوں گے۔ ہر شخص ایک کوڈ کے تحت اجلاس میں شرکت کرے گا جو مقامی سربراہ کی حیثیت سے میں ہی ہر ایک کو جاری کروں گا۔ اس کا داہنا ہاتھ ہلا، اسی کے ساتھ داہنے ہتھے والی نال نے بھی جنبش کی۔ میری نگاہیں اسی محیب دانے پر مرکوز تھیں۔ بچنے کا صرف ایک ہی امکان تھا کہ اسلحہ مارٹن کے ہاتھ میں نگاہوں کے سامنے نہیں تھا، بلکہ وہ کرسی پر بیٹھا اپنے پہلو سے فائر کرنے والا تھا، اور اس صورت میں نشانے کے خطا ہونے کا کوئی امکان تھا۔ ہتھیار ہاتھ میں نہیں تھا، جو آخری لمحے پر بھی اس کا رخ بدلنے کا امکان ہوتا۔ میں بغور نال کا رخ دیکھ رہا تھا۔ مارٹن میرے سینے کو نشانہ بنانے کی سست رفتار کوششوں سے مجھے خوفزدہ کرنا چاہ رہا تھا، اور میں نیچے گر کر خود کو بچانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس وقت مجھے سلطان شاہ کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ ذرا بھی توجہ اس کی طرف مبذول کرتا تو شاید پچھتانے کا موقع بھی نصیب نہ ہوتا۔ نال کے ساتھ کرسی کو بھی حرکت دیتے دیتے مارٹن نے اچانک فائر کر دیا۔ بے آواز گولی کے لپکنے سے پہلے ہی بارودی چمک دیکھ کر میں بے ساختہ قالین پر گر گیا۔ سلطان شاہ نے بھی وہی کیا تھا۔ پھر میں مارٹن کی طرف پلٹا ہی تھا کہ فضا میں مارٹن کی گراہٹیں گونجنے لگیں۔ سلطان شاہ نے قالین پر گرے گرے حیرت ناک صورت کے ساتھ لڑکتے ہوئے مارٹن کی وہیل چیئر کا پائیدان تھام کر کرسی کو مارٹن سمیت الٹ دیا تھا۔ کرسی کے الٹتے ہوئے مارٹن سے اضطراری طور پر ایک فائر اور ہوا، اور اس بار بدقسمتی سے بلب گولی کی زد میں آ گیا۔ بلب پھٹنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ بند کمرہ گھور اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی کے ساتھ دما چوکڑی پھر ایک دھماکے کی آواز بلند ہوئی۔ شاید سلطان شاہ فاصلے میں کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اندازے کی بنا پر لنگڑے مارٹن پر ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اس مکان کے پورے نظام کو کنٹرول کرنے والا پینل سمیت وہیل چیئر مارٹن کے قبضے سے نکل چکی تھی، اور اب وہ لنگڑا پوری طرح سلطان کے رحم و کرم پر تھا۔ ان دونوں کی مارداڑ اور وحشیانہ گراہٹوں کے درمیان میں اندھیرے میں اندازے سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا تاکہ کوئی دوسرا بلب روشن کر کے اس جان گسل ڈرامے کا خاتمہ کر سکوں، لیکن میرے روشنی کرنے سے پہلے ہی اچانک سلطان کی بلبلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ نکل گیا، بھاگو اس کے پیچھے۔ میری کھوپڑی چکرا کر رہ گئی۔ شاید سلطان شاہ کا دماغ چل گیا تھا۔ بھلا دو ٹانگوں سے معذور شخص کیسے فرار ہو سکتا تھا؟ میں نے جھپٹ کر بورڈ پر لگے ہوئے کئی سوئچ بیک وقت آن کر دیے اور کمرہ روشن ہو گیا۔ سلطان شاہ اپنے خون آلود چہرے سمیت کمرے میں موجود تھا۔ وہیل چیئر ایک طرف الٹی ہوئی پڑی تھی، لیکن معذور مارٹن کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ البتہ اندر کھلنے والا
दरवाजा खुला हुआ था जिसके दूसरी तरफ अंधेरे का राज था। मार्टिन के ताक़ुब में अंदर घुसना इस वक्त मौत को दावत देने के बराबर था। हम इस मकान की साख्त से यकसर लाइलम थे और हमारी बेखबरी में कहीं से भी मोहलक वार कर सकता था। मुझे शिद्दत से वीरा की जरूरत महसूस होने लगी। वो किसी हद तक इस मकान से वाकिफ थी और वही मार्टिन के फरार की राह में मुज़ाहम हो सकती थी। मैं व्हील चेयर के हत्थे पर नस्ब ला सिल्की कंट्रोल पैनल से उलझ गया। सुल्तान शाह मेरा मुद्दा भांप कर अपने जख्मों की परवाह किए बगैर दाखिली दरवाजे पर जोर आजमाई करने लगा और अचानक ही वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। शायद मेरा हाथ पैनल के किसी सही बटन पर पड़ गया था। हम दोनों ही सूरत के साथ खुले हुए दरवाजे से बाहर निकले थे, मगर वहाँ तारों भरे आसमान के नीचे सन्नाटे का राज था। हमारी कार मौजूद थी लेकिन वीरा का कहीं पता नहीं था। वो आस पास मौजूद होती तो दरवाजा खुलते ही बाहर से नजर आने वाली रोशनी इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा लेती, लेकिन मेरे पुकारने पर भी कहीं से कोई जवाब न आया। वो शायद अकबी सिमत में है। मैंने हैजान अमेज लहजे में सुल्तान शाह से कहा, तुम यहीं ठहरो, इस तरफ निगाह रखना, ये ख्याल रहे कि वो निहत्ता नहीं होगा, मैं इसे अंदर देखता हूँ। इस वक्त मेरे जहन में आंधियां सी चल रही थी। कैफियत ये थी कि मार्टिन की भरपूर अदाकारी के इम्कान पर ध्यान दिए बगैर बस यही सोचे जा रहा था कि लंगड़े ने अचानक ही कैसे दौड़ लगा दी। मैं अंदर अंधेरे मकान में घुसने वाले दरवाजे के करीब ठहरा, अंदर घुसने की तैयारी ही कर रहा था कि अचानक कालीन पर दौड़ते हुए कदमों की धमक सुनाई दी और मेरे संभलते मार्टिन किसी गैंडे की तरह मुझे गिराता हुआ आगे बढ़ता चला गया। मैं उठ ही रहा था कि वीरा पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई मुझसे टकराई, फिर संभलते हुए मुझे रौंदती हुई आगे बढ़ गई। जल्दी आओ, अब वो बिल्कुल खाली हाथ है। इसने मेरे करीब से गुजरते हुए हाँक लगाई थी और मैं फुर्ती के साथ कालीन से उठकर नकाशी के रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। इसी लम्हे मार्टिन की दबी दबी चीख के साथ एक पुरशोर धमाका सुनाई दिया। मैं बाहर पहुंचा तो वो मुंह के बल बरामदे के फर्श पर गिरा हुआ था और दोनों हथेलियां फर्श पर टेक कर उठने की कोशिश कर रहा था। शायद सुल्तान शाह ने टांग अड़ाकर इसे मुंह के बल फर्श चाटने पर मजबूर किया था। वीरा ने बढ़कर इसकी खोपड़ी पर बेदर्दी के साथ पूरी कुव्वत से ठोकरें रसीद की और मार्टिन फर्श से उठते उठते एक बार फिर कराहता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। फिर हम तीनों ही वहशी दरिंदों की तरह इस पर पल पड़े। चंद ही मिनट की बेरहमाना पिटाई ने मार्टिन का सारा दमखम खत्म कर दिया। वो हाँपते और कराहते हुए रहम की फरियादें करने लगा। मैं वीरा के साथ अलग हो गया और सुल्तान शाह इसे सर के बालों से जकड़ कर घसीटता हुआ दाखिली दरवाजे की तरफ ले चला। क्योंकि शदीद मरम्मत के बाद मार्टिन अब वाकई अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहा था। वक्त बर्बाद करने की बजाय इसे जहन्नम वासिल कर देना ही बेहतर होगा। मैंने अपनी पेशानी साफ करते हुए वीरा से कहा, मुझे इस मालूम से कुछ दो टोक बातें करना है। वो बोली, बेकार है, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा, वान ऑफ के बाद 4 रह गए थे, अब इसके बाद 3 कौन कौन हैं? मैं लाजवाब होकर रह गया। इस मौजू पर शायद वो जुबान नहीं खोलेगा। ये मेरे लिए अहम है क्योंकि ये सब मुझसे वाकिफ मालूम होते हैं, लेकिन मैं इनसे लाइलम हूँ। अब तो दिल चाहता है कि इन तीनों को भी चुन चुन कर अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूं। मैं खामोश ही रहा। अंदर पहुंचे तो वो किसी लहूलुहान भेड़िए की तरह कालीन पर पड़ा होले होले करा रहा था। इसका लिबास तार तार हो गया था और चेहरा खून में डूबा हुआ था। तुम्हें मेरे हाथों मरना है मार्टिन, वीरा ने अंदर पहुंचकर सर्द और सफाकाना लहजे में कहा। मेरे सवालात के जवाब दोगे तो आसानी से मर सकोगे, जुबान बंद रखी तो सिसका कर मारूंगी। मैं कुछ नहीं जानता, वो बुराई हुई आवाज में बोला। तुम मुझे गोली मार दो। तुमने माजूर होने का ढोंग क्यों रचाया हुआ था? वीरा की आवाज गूंजी। अपनी जात को शुबहात से बालातर रखने के लिए वो हाँपते हुए बोला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मुअज़्ज़ज़ और माजूर आदमी जुराइम में मुलव्वस हो सकता है। इससे फायदा अपना तहफ़्फ़ुज़। वो बोला, इस वक्त भी गैराज में आधा टन हीरोइन के थैले मौजूद हैं। जब से गड़बड़ हुई है माल यहीं आता है। मेरे दर्जे के
آدمی کو پہلی بار براہ راست ایسے کاموں میں ملوث ہونا پڑا ہے۔ میں یہاں تنہا رہتا ہوں، کبھی کوئی گڑبڑ ہوئی تو کہہ سکتا ہوں کہ میری معذوری اور تنہائی سے واقف ہو کر نامعلوم لوگ میری لا علمی میں میرے مکان کو اپنے مجرمانہ مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ وہیل چیئر ہونے کی وجہ سے میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے مکان کے چپے چپے کی خبر گیری کر سکوں، لیکن طبی معائنہ تمہارے جھوٹ کی پول کھول سکتا ہے۔ اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ کراہتے ہوئے پہلو بدل کر بولا، ایک نامور مقامی فزیشین اور ایک غیر ملکی سرجن کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں کہ میری دونوں ٹانگیں اس بری طرح مفلوج ہوئی ہیں کہ لا علاج ہیں۔ ان تصدیق ناموں کی موجودگی میں کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں چل پھر سکتا ہوں۔ میں نے عملاً خود کو مفلوج بنا رکھا تھا۔ دوسرے تین کون کون ہیں؟ ویرا نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ نہیں ویرا، یہ سوال نہ پوچھو، وہ کراہا۔ میں عذاب جھیل رہا ہوں، لیکن مرتے مرتے ان کے لیے جہنم کے دانے نہیں کھولوں گا۔ مجھے دیر سے اندازہ ہوا کہ تم بھی باغی ہو گئی ہو، ورنہ بہت پہلے نہایت آسانی سے تمہارا بندوبست کر لیا ہوتا۔ ویرا کی ٹانگ چلی اور بند کمرہ مارٹن کی چیخوں سے لرز اٹھا۔ ویرا کی ٹھوکر اس کی پیشانی پر پڑی تھی۔ صرف 3 نام مارٹن اور گولی مار دوں گی، ورنہ ابھی کان کٹوا دوں گی۔ ویرا سرد اور پرسکون لہجے میں بولی۔ نہیں، وہ پوری قوت سے چیخ پڑا، تم یہ نہیں کر سکو گی، کچن سے چھری لاؤ۔ ویرا نے سلطان شاہ سے کہا، پھر مارٹن سے مخاطب ہو گئی۔ ہم ہیروین فروش ہیں مارٹن، ہم نہ دوسروں پر رحم کھاتے ہیں نہ خود دوسروں سے رحم کے مستحق ہیں۔ خود سوچو کہ میں تمہارے ہاتھ لگ گئی ہوتی تو تم نے میرے ساتھ کیا کچھ نہ کیا ہوتا۔ یہ تو وقت کی اور شاید مقدر کی بات ہے کہ کون کس کا شکار کھیلتا ہے۔ تمہارے معاملے میں میں نے زبردست چوٹ کھائی ہے، مگر اب میں ان تینوں کو اسی طرح جاننا چاہتی ہوں جیسے وہ مجھے جانتے ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ چیخ پڑا، یسوع مسیح کی قسم میں تمہارے کان ہرگز نہ کاٹتا، یہ ظلم نہ کرو مجھ پر۔ سلطان شاہ کچن سے تیز دار چھری لے آیا جو ویرا نے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ پھر وہ جھکی اور اس نے نہایت صفائی کے ساتھ مارٹن کا داہنا کان جڑ سے اڑا دیا۔ وہ کسی ذبح ہوتے ہوئے سانڈ کی طرح ٹکرایا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک بین الاقوامی منشیات فروش کی بیٹی خود اپنے ایک ساتھی کو مناسب سزا دے رہی تھی۔ تنظیم ختم ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، مگر میرا مشن کامیاب ہو رہا تھا۔ آدھے منٹ بعد دوسرے کان یا ناک کی باری آ جائے گی مارٹن، ویرا سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس نے مارٹن کا کٹا ہوا کان ایک طرف پھینک دیا تھا جو عبرت انگیز انداز میں تڑپ رہا تھا۔ مارٹن کے اعصاب جواب دے گئے اور باری مغالطات کے ساتھ وہ تینوں نام بتاتا چلا گیا۔ ویرا نے مزید ایک لفظ بھی کہے بغیر چھری پھینک کر اپنے بلاؤز میں سے ایکسپلوڈر نکالا اور اس کی گولی مارٹن کے دل میں اتار دی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ویرا کی اجلاس کی مصروفیات کے دوران ان 3 ناموں کی صورت میں مجھے بھی کام مل گیا تھا۔ ان میں بس ایک ہی نام غیر معروف تھا، ورنہ 2 ملک کے معززین میں شمار کیے جاتے تھے۔ اگر وہ اجلاس کے دوران ہی یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے تو تنظیم کی بنیادیں ہل سکتی تھیں۔ مارٹن کے تڑپتے ہوئے بدن میں ایکسپلوڈر کی گولی دل کے مقام پر پیوست ہوئی اور اس کے حلق سے اضطراری طور پر ایک چیخ آزاد ہو گئی۔ پھر لہجہ بھر میں ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ اس کے بدن کے چیتھڑے اڑ گئے۔ اس کے بدن میں اتری ہوئی ایکسپلوڈر کی گولی نے اس کے جسم سے اندر پھٹ کر کسی بم کی سی تباہی پھیلائی تھی، اور اب مارٹن کا کہیں وجود نہیں تھا۔ اس کا وجود لوتھڑوں اور چیتھڑوں کی صورت میں پورے کمرے میں یوں بکھر کر رہ گیا تھا کہ اس کی کوئی شناخت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ خاص کم جہاں پاک، میں نے پھریری لے کر کمرے میں چھایا ہوا بوجھل سکوت توڑتے ہوئے کہا، ابھی خاص باقی ہے۔ ویرا نے ایکسپلوڈر کی نال کو چومتے ہوئے نشیلے لہجے میں کہا، تم مارٹن کے بتائے ہوئے 3 ناموں کو بول رہے ہو، انہیں بھی یکے بعد دیگرے مارٹن کے پیچھے جانا ہے، وہ بھی چلے ہی جائیں گے۔ میں نے ویرا کے ہاتھ سے وہ ہتھیار لیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، لیکن یہ ننھا سا ہتھیار خوب ہے، اس کی زد میں آنے والا تو شاید بچ ہی نہیں سکتا۔ ایکسپلوڈر میں نے پہلی بار استعمال کیا ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، اس کے بارے میں سن بہت رکھا تھا، اس میں سارا کمال میگزین کا ہے۔ ٹرائگر سے فائر ہونے کے بعد گولی کا جو داتی حصہ نشانے میں پیوست ہوتا ہے، اس میں بھی ایک حساس بارودی حصہ ہے جو جسمانی درجہ حرارت میسر آتے ہی پھٹ جاتا ہے، یعنی میگزین کے بغیر ایکسپلوڈر بیکار ہے۔ نہیں، ویرا نے کہا، مخصوص میگزین میسر نہ ہو تو یہ اشاریہ 38 کے عام میگزین کے ذریعے پستول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس بور کے ہتھیاروں میں یہ
یہ شاید سب سے مختصر اور ہلکا ہے۔ چند ثانیوں کے لیے کمرے کی فضا میں سکوت چھا گیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگانے کے ساتھ ویرا کو بھی سگریٹ پیش کرتے ہوئے پرخیال لہجے میں سوال کیا اور وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے خشک لہجے میں سوال کیا۔ رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی موڈ میں بولی۔ تمہیں روپوش رہنے کے لیے ایک ٹھکانے کی تلاش تھی، اب وہ میسر آ گیا ہے، روانگی تک یہاں عیش کر سکتے ہو۔ زیادہ سے زیادہ 2 دن روانگی کے کاغذات تیار ہو جائیں گے۔ سلطان شاہ نے لقمہ دیا۔ پروگرام بناتے ہوئے اس مدت کو ذہن میں رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں قیام مخدوش بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ویرا کو آگاہ کیا۔ مارٹن نے خود اعتراف کیا تھا کہ گیراج میں منشیات موجود ہے اور تنظیم کے اراکین یہاں آتے رہتے ہیں۔ تم یہ بول رہے ہو کہ ایسے معاملات میں مارٹن کبھی ان لوگوں کے سامنے نہیں آتا ہوگا؟ وہ اپنی وہیل چیئر پر بیٹھے بیٹھے محض مخصوص بٹن دبا کر ان کو آمد و رفت کی سہولت فراہم کرتا ہوگا۔ ایسا نہ ہوتا تو اپنے ماتحتوں کے سامنے کبھی کا بے نقاب ہو گیا ہوتا۔ یوں تم آسانی کے ساتھ اس کی جگہ لے سکتے ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔